السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں عثمان نشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں عثمان نشاد آفیشیل۔ آج پھر آپ کی خدمت میں بہت ہی پیاری سی ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسے ہی اچھی اور اسلامی ویڈیو لے کے حاضر ہوتے رہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ پھر وہ اپولس کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، اپولس، تو نے خواہشوں کے نگار خانے میں اپنی اوریانیوں کو ڈھانپنے کی بجائے انطاکیہ کے فردوروس الرہا کے کلیپس کے ساتھ رہتے ہوئے امر موسیٰ اور ارزق میں باطنیوں کے نمائندے عبد الملک بن عطاش کی تجویزوں اور ارادوں پر عمل کرتے ہوئے ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ تو نے ہمیشہ رات کی سخت گیر باہوں کی طرح اپنی اطراف میں آباد مسلمانوں کے مربوط ارادوں کو بے نوا کرنے کی کوشش کی، اور اب اپنی حالت دیکھ، تو رفتگاں کے بکھرے سایوں اور گرد ماضی کی طرح میرے سامنے کھڑا ہے، اور میں اپنے لشکر کے ساتھ تمہارے شہر میں اذانوں کے جلو میں صبح نو کے قافلوں کی طرح داخل ہو چکا ہوں۔ اپولس، تو نے ہمیشہ مسلمانوں کے رگے گل میں زہر بکھیرا، ان کے غزال جاں میں شکستگی بکھیرنے کی کوشش کی، ان کی دستے دعا کو سوالوں کے حروف سے محروم کرتا رہا، ان کے حرف شناسائی کو اور ان کی ارادوں کو نفی میں بدلتا رہا۔ تو نے ہمیشہ مسلمانوں کی بربادی کے قصے کھڑے کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے کٹھن ترین راستے استوار کیے۔ اپولس، کبھی کبھی رات کی پہنائی اور اداسی کے فسوں میں کوہر آلود فضاؤں کے اندر جگنو دہکتی زنجیر بن جاتے ہیں، کبھی کبھی گل و شبنم اور انادل کے سفیر ان چمن چاہتوں کو راحتوں کا انوکھا اعتبار دیتے ہوئے اور خانوں میں منقسم لوگوں کو جوڑ کر امرت کی تلاش میں اہل طلب و علم کو جنگجوئی، اہل جاہ حشم کو حکمرانی اور قاتلوں کو قتل کے آداب سکھا جاتے ہیں۔ اپولس، کبھی کبھی بے مایا لوگ بھی اٹھ کر جب ہتھیار سنبھالتے ہیں تو شہرتوں کے راز کا نیا سلیقہ کھڑا کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو نے کبھی بھی اپنے اعمال کا محاسبہ نہیں کیا، اور آج تو وہ بدترین وقت دیکھ رہا ہے کہ ہم نے تیری صدائے جنگ کو غم کی متاع رائگاں میں، تیری نظروں کو گدا کے کشکول اور تیرے ہونٹوں کو سرما کی کپ کپاتی کوکھ میں تبدیل کر دیا ہے۔ جب تک ارسلان بولتا رہا، اپولس چپ چاپ گردن جھکائے کھڑا رہا۔ ارسلان نے پھر اسے مخاطب کیا، اپولس، پتھر کی طرح چپ اور خاموش کیوں کھڑے ہو؟ کچھ بولو، اپنے ارد گرد دیکھو، اپنے ساتھیوں کا جائزہ لو، ہمارے ہاتھوں فتح ہونے والے اپنے شہر پر ایک نظر ڈالو اور دیکھو کہ کیسے ہم نے تمہارے ارادوں کو المیوں کے جنجال میں، تمہارے عزائم کو بربادی کے چھپر کھٹ کو، تمہارے کذب و ریا کو قضا کے نوشتوں، تمہاری حکمرانی کی تزیین و سحرکاری کو خرقہ پوشی کے پیوندوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ اپولس، سوچ، کبھی تو قابل دست انداز حکمران تھا، مگر تو وقت کے ہنگام ہو کر چل نہ سکا، اور آج تو میرے سامنے دھوپ مانگتے ابر کی طرح بے بس اور مجبور کھڑا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد ارسلان رکا، کچھ سوچا، پھر دوبارہ اپولس کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، اپولس، مسلمانوں کے خلاف تمہارے قبیح افعال اور جرائم کی فہرست بڑی طویل ہے، اور اس فہرست کو سامنے رکھتے ہوئے تمہیں کسی بھی صورت معاف نہیں کیا جا سکتا، اور تمہارے ان افعال اور تمہارے ان ارادوں میں تمہارے یہ سالار بھی شامل ہیں، لہٰذا تم سب کے سب بڑی کڑی سزا کے مستحق ہو۔ اپولس، اس سے پہلے تو نے انطاکیہ کے شہنشاہ فردوروس کا ہمارے ہاتھوں انجام دیکھا۔ وہ یہ خیال کرتا تھا کہ وہ بڑا ناقابل تسخیر ہے، کوئی اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ اس نے بھی اپنے آس پاس کے مسلمانوں اور خود اپنی رعایا پر ظلم کی بھٹی خوب گرم کی تھی، سو اس کا انجام برا ہوا۔ تم نے بھی اسی کا راستہ اپنایا، اور تمہارا انجام بھی اب تمہارے سامنے ہے۔ تمہارے بعد تمہارے نصرانی حکمران کلیپس، جو کہ الرہا کا بادشاہ ہے، اس کا انجام بھی تمہارے اور فردوروس سے مختلف نہیں ہوگا۔ پھر اپنے چند چھوٹے سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے ارسلان کہہ رہا تھا، اپولس اور اس کے ساتھیوں کو آمد شہر کے چوراہے میں لے جا کر ان کا خاتمہ کر دو، تاکہ آنے والا وقت اس چوراہے میں ان کی بربادی کے نوشتوں کو عیاں کر کے رکھے، اور لوگ عبرت پکڑیں کہ جو ظلم کی بھٹی گرم کرتے ہیں ان کا انجام ایسا عبرتناک اور ہولناک ہوتا ہے۔ ارسلان کے کہنے پر اس کے کچھ سالار مسلح جوانوں کے ساتھ اپولس اور اس کے ساتھیوں کو شہر کے چوراہے میں لے گئے، جہاں ان کا خاتمہ کر دیا گیا۔ ارسلان اور ابو القاسم نے آمد شہر میں قیام کر لیا، اور دن رات محنت کرتے ہوئے وہ شہر کا نظم و نسق درست کرنے کے ساتھ ساتھ اہل شہر کی خوشحالی کا سامان بھی کرنے لگے۔ جن دنوں ارسلان آمد کے نصرانی بادشاہ اپولس کے خلاف اور فخر الدولہ میافرقین کا محاصرہ کیے ہوئے تھا، ان دنوں انطاکیہ میں بھی حالات نے عجیب و غریب صورت اختیار کر لی۔ انطاکیہ کو فتح کرنے کے بعد اسے ان علاقوں میں شامل کر دیا گیا تھا جن پر سلطان ملک شاہ سلجوقی کا چچا سلیمان بن قتلمش حاکم اور والی تھا۔
यहाँ जो इंतहाई बदकिस्मती की बात उठ खड़ी हुई वो ये थी कि हलब का हुक्मरान मुस्लिम बिन कुरैश अंताकिया के बादशाह फिरदौस से ताउन करने पर उससे सालाना एक मखसूस रकम हासिल किया करता था। जब सुलेमान बिन कतलमश अंताकिया का भी हाकिम बन गया तब वही रकम हलब के हुक्मरान मुस्लिम बिन कुरैश ने सुलेमान बिन कतलमश से भी मांगी। सुलेमान बिन कतलमश को मुस्लिम बिन कुरैश के इस मुतालबे पर सख्त गुस्सा आया, लेकिन उसने तहम्मुल से काम लिया और मुस्लिम बिन कुरैश को कहला भेजा कि सुल्तान मलिक शाह की इताअत मेरा शियार है। अपनी कलमरो में मैं सुल्तान की नियाबत करता हूँ। मेरे मकबूजात बशमूल अंताकिया में सुल्तान ही के नाम का सिक्का चलता है और सुल्तान ही का नाम खुतबों में पढ़ा जाता है। रहा सवाल तुम्हें रकम की अदायगी का, तो मैं इसके अदा करने का जिम्मेदार नहीं, क्योंकि फिरदौस गैर मुस्लिम था। वो अगर कोई रकम तुम्हें अदा करता था तो वो उसका ज़ाती फेल था। मैं अल्लाह ताला के फजलो करम से मुसलमान हूँ और एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को इस किस्म की रकूम फराहम नहीं करते। मुस्लिम बिन कुरैश को सुलेमान बिन कतलमश का ये जवाब पसंद न आया। बड़ा बराफोख्ता हुआ और उसने अंताकिया के नवाब में छापे मारने शुरू कर दिए। सुलेमान बिन कतलमश ने उसके जवाब में हलब पर हमला बोल दिया और उसके कई नवाही इलाकों और बस्तियों को ताख्तो ताराज कर डाला। हलब के नवाह के वो लोग जो सुलेमान बिन कतलमश के लश्करियों के हमले से मुतासिर हुए थे वो मुस्लिम बिन कुरैश की तरफ तो नहीं गए। वो जानते थे वो एक सख्त गिर हाकिम है। वो सुलेमान बिन कतलमश की खिदमत में हाजिर हुए और अपने मालो असबाब के लुट जाने की शिकायत की। सुलेमान बिन कतलमश ऐसा रहम दिल था कि उसी वक्त उसने हुक्म दिया कि इन लोगों का तमाम मालो असबाब इनको वापस कर दिया जाए। चुनाचे वो लोग अपना अपना माल हासिल करके बखुशी अपने घरों को लौट गए। ये सूरत हाल हलब के हुक्मरान मुस्लिम बिन कुरैश के लिए नाकाबिल बर्दाश्त थी। लिहाजा उसने इरादा कर लिया कि वो अपनी पूरी ताकत और कुव्वत से सुलेमान बिन कतलमश से नबर्द आज़मा होगा। चुनाचे उसने एक बहुत बड़ा लश्कर मुजतमे किया और सारा साजो सामान उसने अंताकिया पर हमलावर होने के लिए जमा किया और पेशकदमी शुरू कर दी। सुलेमान बिन कतलमश भी मुस्लिम बिन कुरैश के इरादों से गाफिल नहीं था। वो भी उसका मुकाबला करने के लिए दिन रात अपनी जंगी तैयारियों में लगा हुआ था। चुनाचे जब मुस्लिम बिन कुरैश अपने लश्कर को लेकर अंताकिया के करीब पहुंचा तो सुलेमान बिन कतलमश खम ठोंक कर उसके मुकाबले पर आन खड़ा हुआ। अंताकिया के बाहर एक खुले मैदान में दोनों लश्करों का टकराव हुआ। ऐन उस वक्त जबकि जंग अपने उरूज पर थी, मुस्लिम बिन कुरैश का एक सरकर्दा सालार मुस्लिम बिन कुरैश के लश्कर से निकलकर अपने साथियों समेत सुलेमान बिन कतलमश से मिल गया। इससे जहां सुलेमान बिन कतलमश को फायदा हुआ और उसके लश्करियों के हौसले और बलबले जवान हो गए, वहां मुस्लिम बिन कुरैश के लश्कर में एक तरह की अफरा तफरी फैल गई, जिसके बायस मुस्लिम बिन कुरैश हिम्मत हार बैठा और मैदान जंग से भाग खड़ा हुआ। हलब से निकलकर अंताकिया पर हमलावर होते वक्त मुस्लिम बिन कुरैश ने अपने पीछे अपनी हुक्मरानी की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए एक अब्बासी अमीर इब्ने हुसैन को मुकर्रर किया था। सुलेमान बिन कतलमश के हाथों शिकस्त खाने के बाद मुस्लिम बिन कुरैश ने बड़ी तेजी के साथ हलब का रुख किया। अपने आगे आगे उसने कुछ कासिद रवाना किए और हलब में इब्ने हुसैन को पैगाम भिजवाया कि उसके पास हलब में जो लश्कर है उसे लेकर बाहर निकले। मैं समझता हूँ कि सुलेमान बिन कतलमश हलब की दीवारों तक मेरा पीछा करेगा। अगर वो ऐसा करता है तो हलब के नवाब में कम से कम उस पर हमलावर होकर मैं अपने आप को अपने साथियों को महफूज कर सकूं। लेकिन मुस्लिम बिन कुरैश की बदकिस्मती के उसके भेजे हुए कासिद अभी हलब में इब्ने हुसैन के पास पहुंचे भी न थे कि रास्ते में सुलेमान बिन कतलमश ने उसका ताक़ुब करते हुए उसे जा लिया और मुस्लिम बिन कुरैश और उसके साथ जिस कदर भी उसके साथी थे सबको मौत के घाट उतार दिया। इस तरह सुल्तान मलिक शाह सुल्जूकी के चचा सुलेमान बिन कतलमश ने हलब के हुक्मरान मुस्लिम बिन कुरैश का खात्मा करके अंताकिया को हलब की तुर्कताज से महफूज कर दिया था। एक रोज जोबा अंताकिया के कसर के ताजिकिस्तान में बड़ी परेशानी और बड़ी बेचैनी में एक कोने से दूसरे कोने की तरफ टहल रही थी कि सुकूनती हिस्से से गरियाद निकली। एक फलदार पौधे की ओट में खड़ी होकर थोड़ी देर वो बड़ी बेचैनी में टहलती रही, जोबा की तरफ देखती रही। आखिर खंकारते हुए उसने अपनी मौजूदगी का जब एहसास दिलाया तब जोबा ठिठक कर अपनी जगह खड़ी हो गई। गरियाद मुस्कुराते हुए इसके करीब आई, उसके शाने पर हाथ रखा, फिर बड़े प्यार से वो उसे मुखातिब करते हुए कह रही थी, जोबा मैंने एक नई बात सुनी है। थोड़ी देर पहले अम्मा मुझे बता रही थी कि तुमने कहीं से उनसे कहा है कि यहाँ अंताकिया में तुम्हारा जी नहीं लगता। गरियाद के सवाल पर जोबा की गर्दन झुक गई, मुंह से कुछ न बोली, बस खामोश रही। गरियाद ने फिर उसे मुखातिब किया, मेरी अजीज छोटी बहन, ये मेरे सवाल का जवाब तो नहीं है। मैं तो तुम्हारे मुंह से कुछ सुनना चाहती हूँ कि क्या अंताकिया में किसी ने तुम्हारी दिलशकनी की है जो तुम्हारा जी यहाँ नहीं लगता? क्या किसी ने तुम्हारी तबा के खिलाफ कोई बात कह दी है जो तुम अंताकिया से फरार होना चाहती हो? या अंताकिया से बाहर तुम किसी को चाहने लग गई हो और किसी से मोहब्बत करने लग गई हो जिसकी बिना पर अंताकिया में तुम्हारा जी नहीं लगता?
देखो, मैं तुम्हारी नस्बी बहन ना सही, लेकिन हालात और वक्त ने हम दोनों के दरमियान एक रिश्ता ज़रूर कायम कर दिया है। इस रिश्ते के तहत मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। बड़ी बहन माँ की जगह होती है। अपना कोई भी राज मुझसे छुपाने की कोशिश मत करना। अगर अपने दिल की बात मुझसे कह दोगी तो याद रखना इसमें तुम्हारी भलाई और बेहतरी है। ज़ोबा ने फिर कोई जवाब न दिया, गर्दन झुकाकर ज़मीन की तरफ देखती रही। गरियाद ने फिर उसे मुखातिब किया, देखो, वक्त ज़ाय ना करो। तुम्हारे दिल में जो खिलजान उठ रहा है उसे निकाल कर बाहर रख दो। तुम्हारे दिल में जो राज मुनकशिफ होना चाहते हैं उन्हें अयां कर दो। हल्की फुल्की हो जाओगी। मेरे सामने अपना मुद्दा कह दो। क्या तुम किसी को चाहती हो, किसी से मोहब्बत करती हो? ज़ोबा ने चौंकने के अंदाज में गरियाद की तरफ देखा, फिर कहने लगी, मेरी बहन, तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त है। अंताकिया में किसी के बगैर मेरी हालत, बाग में हाथ बंदी खुशबू, वक्त के मक्तल में गीले आंचल, चाहतों की लय पर बिछड़े मानी से भी बदतर होकर रह गई है। मेरी बहन, ये माहो अंजुम की सना, कहकशां की बहारों की सहर, सबा का तलिस्म मुझे वक्त की चाहत भरी सदाओं की तरह इनकी तरफ ले जाता है। उनकी मोहब्बत ही मेरे लिए लम्से ताज़ा और मरहम नौरूज़ साबित हो सकती है। मेरी बहन, उनका मतीन लहजा, उनकी खुद एतमादी, उनकी नबीतुली चाल, उनके उठने का अंदाज मेरी जान का रोग बन के रह गया है। जब से मैंने बलूगत में कदम रखा है, मैंने पहली बार उन्हें चाहा है, और अब वही मेरे लिए सुबह काज़िब में धुंध के तन्हा चमकते सितारे से भी ज़्यादा अहमियत रखते हैं। उनकी शख्सियत के अंदर मेरे अंदर खामोश मोहब्बत, दबी दबी चाहत के चिराग रोशन है। अब वही मेरी ज़िंदगी का इर्तकाज़, उफ़ुक़ का रोशन सितारा और मेरी ज़ीस्त के हाशियों की चाहत का शफ़क़ है। काश उन्हें कोई बता दे कि उनके बिना मैं नर्म दिलों की उजड़ी उजड़ी मांग, सुलगती रेत पर लिखी तहरीर पर शराबों का समंदर, भूले बिसरे गीतों की गिरियाजारी हूँ। उनकी बिना मेरी ज़ात जहन्नमज़ार होकर रह जाएगी। काश कोई उन तक मेरा ये पैगाम पहुँचा दे कि अब वही मेरे लिए विसाल रुतों की पहली दस्तक, रफ़ाक़तों का सुनहरी सूरज हैं। वो मेरे लिए गंभीर अंधेरों में चाहत के जुगनू हैं। काश कोई उन्हें यह खबर कर दे कि मेरा मरमरी जिस्म, भरे गाल, गुदाज तन, बेमिसाल हुस्न, मेरे जमाल का पुरफ़शाना, मेरे जमाल की पुरफ़शानी, मेरी चूड़ी की खनक, मेरे बिस्तर की महक, मेरा रेशमी तबस्सुम, मेरा हरीरी जिस्म, फूल चेहरा, सितारा सी जबीन उनके बग़ैर आतिश हिजरा, पामाल और पुरशोब, नाउमीदियों और ग़ैर मज़ल्लत से भी ज़्यादा बदतर और हौलनाक हैं। ज़ोबा जब खामोश हुई तो बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए हल्का सा एक कहकहा गरियाद ने लगाया। फिर ज़ोबा को मुखातिब करते हुए कहने लगी, तुमने बड़े उम्दा, अच्छे और पुरकशिश अल्फाज में अपना मुद्दा बयान किया है, अपनी ज़ात की हालत अयां कर दी है, लेकिन इस कदर लंबी चौड़ी तमहीद बांधने के बावजूद तुमने ये तो बताया ही नहीं है, ये तो इंकिशाफ ही नहीं किया कि वो कौन है जो तुम्हारी चाहत और मोहब्बत का मरकज़ है। कहाँ है, कैसे रेशमी धागों की तरह तुम उसकी मोहब्बत में उलझ के रह गई? गरियाद की इस गुफ्तगू से ज़ोबा के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। कहने लगी, गरियाद मेरी बहन, तुम जानबूझकर क्यों मेरी ज़बान से उगलवाना चाहती हो? जिन्हें मैंने पसंद किया है, जिनसे मैंने मोहब्बत की है, उन्हें तुम भी अच्छी तरह जानती हो। गरियाद ने फिर हल्का सा कहकहा लगाया और कहने लगी, अगर तुम्हारा इशारा अमीर अरसलान की तरफ है तो फिर मैं समझती हूँ कि अमीर अरसलान इंतहा दर्जे का खुशकिस्मत इंसान है जिसे तुम जैसी खूबरू लड़की की मोहब्बत मैसर आ रही है। गरियाद के इन अल्फाज पर ज़ोबा चौंकी। फिक्रमंदी के अंदाज में उसने ज़ोबा की तरफ देखा, फिर कहने लगी, मेरी बहन, तुम्हारा इशारा किसकी तरफ है? तुम जानती हो कि अमीर अरसलान ने अमर मूसा के एक नायब जिसका नाम कारज़ोन था, उसको उसके सैकड़ों साथियों समेत हलाक कर दिया था। अमर मूसा के एक और नायब ने, जिसका नाम ज़करिया था, यहाँ अंताकिया में क़याम कर रखा है। जिस वक्त उस ज़करिया बल्खी को खबर हुई कि अमीर अरसलान ने कारज़ोन और उसके सैकड़ों साथियों समेत उसे मौत के घाट उतार दिया है, तो यहाँ अंताकिया में क़याम के दौरान उसने अपने चंद जानिसारों के साथ कसम खाई थी कि वो अमीर अरसलान को अपने हाथों से मारेगा। ये बातें उस वक्त ल्यूकस ने अमीर अरसलान को कहीं जब अमीर ने अंताकिया को फतह कर लिया। इस सिलसिले में ल्यूकस ने अमीर को ज़करिया बल्खी की तरफ से मोहतात रहने की भी ताकीद की थी। इन सारी बातों में अब्बा भी शामिल थे। उन्होंने मुझसे इन बातों का जिक्र किया था, लेकिन मैंने आगे किसी से इनका जिक्र नहीं किया। आज अमीर अरसलान के मुतालिक तुम्हारे रुझानात और तुम्हारे ख्यालात को सुनकर मैंने तुम पर इन खदशात का इजहार कर दिया है। इन सारे ख़तरात की वजह से मैं खुद ख्याल करती हूँ कि हमें वक्त ज़ाय किए बगैर अंताकिया से निशापुर का रुख करना चाहिए और अमीर अरसलान की ज़रूरियात का ख्याल रखना चाहिए। गरियाद रुकी, फिर ज़ोबा को मुखातिब करते हुए वो कह रही थी, ज़ोबा मेरी बहन, तू जानती है अमर मूसा के गिरोह में ज़्यादातर खूंखार यहूदी शामिल हैं। ये जहाँ मशरक़ी औरतों के दिल फरेब हुस्न के दिलदादा हैं, वहाँ शराबों की तहरीस भी रखते हैं। इनके यहाँ रहम नाम की कोई चीज़ नहीं है। बच्चों को माओं की छातियों पर कत्ल करना, औरतों के पेट चाक करना, मुसलमानों का कत्लेआम करना इनके लिए रोज़मर्रा के फ़िल से ज़्यादा अहमियत नहीं रखते।
ان سے ہر طرح کے برے کام کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ نہ جانے یہ لوگ کیسی عادت اور کس قسم کے عیوب اور اوصاف سے آراستہ ہیں کہ ان کے ہاں کسی بھی مذہب کے عقائد اور ملت کے مدار کا کوئی احترام نہیں ہے۔ یہ ہر وقت اپنے شجرہ اقبال ہی کی خاطر ہر کام میں عمل دخل دینے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ بظاہر سادہ بدوی زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن اندر سے خونی قسم کے بے درد کارکن ہیں۔ امر موسیٰ کے ان خونخوار ساتھیوں کے خلاف کارروائی کرنا بہت زیادہ اہم ہو گیا ہے، اور فرزندان توحید ہی ان پرستاران باطل کی ہولناک یلغار کو روک سکتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں سلطان ملک شاہ سلجوقی ایک بلند ہمت، قوی ارادوں کا مالک ہے، سپہ گری کی قابلیت بھی انتہا درجے کی رکھتا ہے، اور پھر جیہون اور سیخون سے دجلہ و فرات اور دجلہ و فرات سے نیل کے ڈیلٹا تک سب لوگ جانتے ہیں کہ سلطان ملک شاہ سلجوقی زبردستوں کے لیے برق کی سونتی ہوئی تلوار، زیر دستوں کے لیے حرز جاں ہے۔ مجھے امید ہے کہ اپنی جامع اور مربوط قوت کو استعمال کرتے ہوئے ایک نہ ایک دن سلطان امر موسیٰ کے خبث باطن کو مٹا کے رکھے گا۔ میں نے تم پر خدشات کا اظہار تو کر دیا ہے، لیکن میری بہن تم زیادہ فکر مند نہ ہونا۔ غریاد نے بڑے پیارے انداز میں زوبا کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میری بہن تو جانتی ہے امیر ارسلان سلطان ملک شاہ کی سونتی ہوئی تلوار ہے۔ وہ ایک درویش صفت مجاہد اور عمدہ فرزند جلیل ہیں۔ ایسے لوگ اپنے جوان حوصلوں کی وجہ سے اپنی ہمت کو ابدگیر، اپنی جواں مردی کو ازلگیر بنا کے رکھ دیتے ہیں۔ اپنی شجاعت کے بلبوتے پر کراں تا کراں کی حدود کو پھانگتے ہوئے بے کراں اور جاویداں ہو جاتے ہیں۔ مجھے امید ہے امر موسیٰ کی بستیاں مٹانے والے اور آبادیاں جلانے والے ساتھیوں کا سلطان اور اس کے سالار حال بہت بدحال کر دیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے غریاد رکی، پھر سوچتے ہوئے وہ دوبارہ کہہ رہی تھی، زوبا میری بہن تم فکر مند نہ ہونا، میں ابھی جا کے اس موضوع پر ابا سے بات کرتی ہوں۔ تم مجھ سے ذرا علیحدہ ہو جانا تاکہ خلوت میں مجھے ابا سے اس موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع مل جائے، اور پھر میں ابا سے یہ بھی کہوں گی کہ جلد کوئی مناسب موقع جان کر امیر ارسلان سے اس موضوع پر بات کریں۔ مجھے امید ہے ہمارا کام ہو جائے گا۔ چلو اب اندر چلتے ہیں۔ غریاد کی اس گفتگو سے زوبا مطمئن ہو گئی، پھر دونوں عمارت کے سکونتی حصے کی طرف جا رہی تھی۔ ادھر سلطان ملک شاہ سلجوقی کی سلطنت میں ایک اور بہت بڑی تحریک نے بھی پروان چڑھنا شروع کر دیا تھا، اور وہ حسن بن صباح کی تحریک تھی۔ حسن بن صباح نے مصر سے اٹھ کر اصفہان شہر میں آ کر پناہ لے لی تھی۔ یہ شہر جو اپنی حسین مسجدوں کی وجہ سے مشہور تھا، کبھی صفویوں کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا۔ اسے بابل کے بادشاہ بنو نصر نے یہودیوں کا گھر بسانے کے لیے آباد کیا تھا۔ مسلمانوں نے اسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح کیا۔ اس شہر کے اندر ایک انتہائی مضبوط اور مستحکم قلعہ نما عمارت تھی۔ اس کے علاوہ شہر کے گرد فصیل تھی جس پر 4 دروازے اور 100 مینارے تھے۔ شہر کے قرب و جوار میں چاندی، تانبے، جست اور سونے اور چاندی کی کانیں تھیں۔ بعد میں یہ شہر عثمانیوں کے قبضے میں آیا، پھر غزنیوں نے اسے اپنے قلمرو میں شامل کر دیا۔ مغلوں کے حملے کے دوران شاہ خوارزم جلال الدین منگو کے زیر کمان اس شہر کے دیواروں تلے ایک بہت بڑی جنگ لڑی گئی۔ بعد میں یہ شہر منگول سلطنت کا حصہ بن گیا۔ تیمور لنگ نے یہاں لگ بھگ 70,000 شہریوں کا قتل عام کیا۔ اس کے بعد کئی حکمرانوں نے یہاں کے باشندوں کا قتل کیا، یہاں تک کہ نادر شاہ کے عہد میں جا کر اس شہر میں کہیں امن و امان قائم ہوا۔ تاریخ کے اوراق میں اس شہر کو پہلی بار کسی حکومت کا مرکزی شہر بننے کا شرف عباس اول کی عہد میں حاصل ہوا۔ اس نے اس شہر کو خوبصورت بنا دیا۔ اس نے دریائے زندہ رود پر کئی خوبصورت پل تعمیر کرائے، ایک عالی شان مسجد بھی تعمیر کرائی۔ شاہ صفی اول نے اس پر چاندی کے پترے چڑھائے۔ بعد کے کئی حکمرانوں نے یہاں خوبصورت عمارتیں تعمیر کرائیں، جن میں شاہی محلات، کاروان سرائے، قلعے اور مدرسے شامل تھے۔ اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر سلطان ملک شاہ سلجوقی جیسے باجبروت حکمران کے دور میں اس قسم کی سازشیں اور تحریکیں کیسے جنم لیتی رہیں؟ اس کا مورخین جواب کچھ یوں دیتے ہیں کہ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے باپ سلطان الپ ارسلان نے کچھ وجوہ کی بنا پر خبر رسانی کا محکمہ توڑ دیا تھا اور تمام وقائع نویسوں اور سراغ رسانوں کو برخاست کر دیا تھا۔ بدقسمتی سے ملک شاہ نے بھی اس ضروری محکمے کا احیاء نہ کیا، چنانچہ ملک میں جو واقعات ہوتے تھے ان کی اطلاع سلطان کو بہت دیر سے ملتی تھی، اور پھر اسماعیلیوں کی خفیہ تحریک کا پتہ چلنا تو اور بھی مشکل تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حسن بن صباح نے اندر ہی اندر اپنی جڑیں پکڑ لیں اور دن بدن اس کی تحریک زور پکڑتی چلی گئی۔ بہرحال حسن بن صباح نے اصفہان میں بابل کے قدیم حکمرانوں کی بنائی ہوئی ایک انتہائی کہنہ عمارت کے اندر قیام کر لیا تھا۔ اس کے پیچھے چونکہ مصر کی باطنی حکومت تھی جس سے اس نے کافی دولت سمیٹ لی تھی، اور اس دولت کو استعمال کرتے ہوئے حسن بن صباح نے قدیم دور کی اس عمارت کو خرید کر وہاں اپنا مستقر بنا لیا۔ اصفہان کے اندر کسی کو شک و شبہ نہ ہو سکتا تھا کہ اس بوسیدہ اور قدیم عمارت کے اندر ایک ایسی تحریک جنم لے رہی ہے جو آنے والے دور میں قتل و غارت گری کی ساری حدود پھلانگ جائے گی۔
इस्फहान की इस कदीम इमारत में क़याम के बाद हसन बिन सबा ने अपने बहुत से जानिसारों को वहां जमा कर लिया जो इस्फहान और उसके गिरदोनवाह में रूनुमा होने वाले अहम वाक़यात की उसे खबरें देना शुरू कर चुके थे। हसन बिन सबा एक रोज़ इस कदीम इमारत के एक कमरे में बैठा हुआ था कि इसके इलाकों में बातनियों का सबसे बड़ा दाई शेख अब्दुल मालिक बिन अत्ताश इस इमारत में दाखिल हुआ। उसके आने की इत्तला हसन बिन सबा के आदमियों ने हसन को कर दी थी। वो कमरे से बाहर निकलकर हसन बिन सबा बड़े पुरजोश अंदाज में बातनी तहरीक के कबीर शेख अब्दुल मलिक बिन अत्ताश का इस्तकबाल करने आया। हसन बिन सबा इब्ने अत्ताश को लेकर उसके कमरे में दाखिल हुआ जिसमें वो पहले से बैठा हुआ था, और उसके जानिसार उसके कमरे के अतराफ में फैल गए। जब वो नशिस्तों पर बैठ गए तब इब्ने अत्ताश ने गुफ्तगू का आगाज किया और हसन बिन सबा को मुखातिब करके कहने लगा, शेख मोहतरम, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने इस्फहान शहर में अपना एक छोटा सा मस्कन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। मुझे उम्मीद है कि ये मस्कन आने वाले दौर में एक बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा कर देगा। मैं इस बात से भी खुश हूँ कि आपके यहाँ क़याम के दौरान हमारे जानिसार बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं और हमारे साथियों में दिन ब दिन इजाफा होने लगा है। लेकिन साथ ही साथ हमारे लिए कुछ मसाइल भी उठ खड़े हुए हैं। लोग इस तहरीक के उसूलों के मुतालिक मुख्तलिफ सवाल करते हैं, साथ ही तहरीक के मुस्तकबिल के अज़ाइम के मुतालिक भी तफसील जानना चाहते हैं। इसके अलावा भी जानिसारों की बढ़ती हुई तादाद मुख्तलिफ सवाल मुझसे करती रहती है, और इन्हीं सवालात से मुतालिक आज मैं बहस करने के लिए आपके पास आया हूँ, ताकि जो नज़रियात आप मुझे पेश करें वही मैं अपने जानिसारों से कहूँ। ऐसा ना हो कि आप कुछ कहते रहें और मैं कुछ। इस्फहान से बाहर काम करते हुए मैं कुछ और नहीं कहना चाहता। इस तरह हमारे दरमियान यकजहती नहीं रहेगी। इस तरह हमारे जानिसार भी हमसे बदजन हो जाएंगे और हमें छोड़कर अपने अपने घरों को चल देंगे। इब्ने अत्ताश जब खामोश हुआ तो उसे मुखातिब करके हसन बिन सबा कहने लगा, इब्ने अत्ताश, इमाम नज़ार के मरने के बाद अब मैं ही बातनियों का इमाम और सरकर्दा हूँ। क्या तुम मेरे इस दावे को तस्लीम करते हो? इब्ने अत्ताश मुस्कुराया और कहने लगा, आपको ये सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं थी। मैं आपको अपने शेख और इमाम की हैसियत से पहले ही तस्लीम कर चुका हूँ। हसन बिन सबा मुस्कुराया और कहने लगा, अगर ये बात है तो फिर बातनी तहरीक के मुतालिक जो उसूल मैंने यहाँ क़याम के दौरान वज़ा किए हैं वो तुम्हें तफसील से बताता हूँ, और इसी तफसील के मुताबिक आज के बाद हमारे जानिसार काम करेंगे। इब्ने अत्ताश, मुसलमानों के अंदर जो रिवायात और उसूल रिवाज पा चुके हैं उनके खिलाफ हम बगावत नहीं कर सकते, लेकिन लोगों के सामने इसकी तावील और इसके बातनी मानी पेश करके अपने मतलब हासिल करने के साथ साथ उन्हें मुतमईन भी कर सकते हैं। लिहाजा दीन के जो मुख्तलिफ मकामात और अरकान हैं उनकी तौज़ीह हम अपने मकसद के तहत करेंगे, और इस काम का मैंने एहतमाम कर लिया हुआ है। अगर तुम चंद रोज़ और यहाँ ना आते तो मैं खुद तुम्हारी तरफ आता या किसी अपने जानिसार के ज़रिए ये तफसील तुम तक ज़रूर पहुँचाता, ताकि तुम अपने कारकुनों और जानिसारों को मुतमईन कर सको। आज के बाद जो हमने दीनी अलामात इस्तेमाल करनी है वो कुछ इस तरह होंगी, जिस तरह मुसलमानों के अंदर काबा मशहूर है, काबे के बातनी मानी हम लेंगे, पैगंबर सिफात के बातनी मानी हम लेंगे, वही नमाज के बातनी मानी लेंगे, इमाम को याद करना, नमाज बाजमात के मानी लेंगे, इमाम की इताअत करना, हज के बातनी मानी लोगों को पेश करेंगे कि इमाम की ज़ियारत करना, ज़कात के बातनी मानी लोगों से कहेंगे कि माल का 5वां हिस्सा इमाम की नज़र करना है, रोज़े के बातनी मानी लोगों के सामने पेश किए जाएंगे कि रोज़े के मानी है इमाम के फ़ेल के बारे में खामोशी इख्तियार करना, वुज़ू के मानी होंगे इमाम से मजहबी तालीम हासिल करना, तयम्मुम के बातनी मानी होंगे इमाम की गैर मौजूदगी में उसके दाई से तालीम हासिल करना, गुस्ल के बातनी मानी होंगे कि अहद व पैमान की तजदीद करना, और अजान के बातनी मानी होंगे कि लोगों को इमाम की इताअत की तरगीब देना। हसन बिन सबा जब खामोश हुआ तो बेपना खुशी का इजहार करते हुए इब्ने अत्ताश कहने लगा, मोहतरम शेख, मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता था कि आप अपने दीन के अंदर इस कदर दूरअंदेशी से काम लेते हुए अपने जानिसारों के इत्मीनान की खातिर ऐसा इत्मीनान बख्श फैसला करेंगे। इन सारी चीज़ों के जो बातनी मानी आपने मुझको बताए हैं, आपसे रुखसत होते वक्त मैंने सब तहरीरी शक्ल में अपने साथ ले जाने हैं, और मुझे उम्मीद है कि यही बातनी मानी जब हम अपने जानिसारों के सामने पेश करेंगे तो वो बखुशी इस पर अमल करते हुए हमारा साथ देंगे, और फिर हम अपना काम कर चुकेंगे तो अपनी बेहतरी और भलाई के लिए जिस शहर और जिस जगह हम चाहें बगावतों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू कर देंगे। इब्ने अत्ताश के खामोश होने पर हसन बिन सबा ने मजीद कहना शुरू किया, इब्ने अत्ताश, अभी मैंने अपनी गुफ्तगू ख़त्म नहीं की, अभी मेरे पास बहुत तफसील है जो तुमसे कहना चाहता हूँ। लोगों के सामने कहना है कि हमारी बातनी तहरीक का जो सबसे अहम फ़र्द होगा उसे इमाम बरहक कहेंगे। सब जानते हैं कि इससे पहले नज़ार इमाम बरहक था, इसके बाद उसके बेटे मुस्तक़र से बैत ली गई। इमाम बरहक की हैसियत वाजिबी सी होगी, इसे सिर्फ लोगों को मुतमईन करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, वरना सारे काम तो हम खुद करेंगे।
امام برحق کے بعد جو بڑا عہدہ ہوگا وہ داعیت دعات کا ہوگا، یعنی نائب امام۔ یہ اسماعیلی اور باطنی مذہب کا سب سے بڑا عالم ہوگا، اور اس کے لیے دوسرے مذاہب کا عالم ہونا بھی ضروری ہوگا۔ تم جانتے ہو کہ مصر کی باطنی حکومت کے عہد میں قاضی القضاء اس عہدے پر مقرر کیا جاتا تھا، اور اس کے ماتحت 12 نقیب ہوتے تھے۔ جب تک نزار کا بیٹا امام رہے گا، میں خود داعیت دعات ہوں گا، اور دراصل یہی عہدہ فی الحقیقت باطنی فرقے کا روح رواں ہوگا۔ تیسرا بڑا داعی کبیر ہوگا، جس پہ ابن عطاش اس وقت تم ہو۔ ہر مخصوص علاقے میں علیحدہ داعی کبیر ہوگا، اور یہ لوگ داعیت دعات کی طرف سے کسی صوبے یا خاص علاقے کے افسر مقرر ہوں گے۔ ان کے لیے بھی باطنی مذہب کا متحبر ہونا لازمی ہوگا۔ اس کے علاوہ داعی کبیر کے لیے یہ بھی لازمی ہوگا کہ وہ دعوت و تبلیغ کے کام کا بھی ماہر ہو، جیسا کہ میں خود ہوں۔ چوتھا عہدہ داعی کا ہوگا۔ یہ لوگ باطنی مذہب کے عام مبلغ یا مشنری کا کام سر انجام دیں گے۔ وہ تمام بلاد اسلام میں پھیلے ہوں گے، اور بالعموم خفیہ طور پر اپنے مذہب کی اشاعت کرتے رہیں گے، اور ان کو اختیار بلکہ حکم ہوگا کہ مذہب کے ہر حکم کی تعویل کریں۔ پانچواں عہدہ رفیق کا ہوگا۔ یہ ایسے راسخ العقیدہ ہوں گے جو داعیت دعات کے نزدیک بے حد قابل احترام ہوں گے۔ ان کو سلسلے کے تمام رازوں سے آگاہ کر دیا جائے گا۔ چھٹا عہدہ لصیق کا ہوگا۔ یہ ابتدائی درجے کے مرید ہوں گے۔ ساتواں عہدہ فدائی کا ہوگا۔ یہ وہ راسخ العقیدہ مرید ہوں گے جو امام نائب، امام داعیت دعات کے ادنا اشارے پر جان دینے کو ہنسی کھیل سمجھتے رہیں گے۔ یہی لوگ ہماری حقیقی قوت اور پشت پناہ ہوں گے، اور ہمارے حکم پر آنکھ بند کر کے ہر جائز اور ناجائز خطرناک سے خطرناک کام کر گزریں گے۔ ان کی ایسی تربیت کی جائے گی کہ جاں بازی گویا ان کی گھٹی میں پڑی ہوگی۔ یہ فی الحقیقت دہشت گردوں کا ایک گروہ تھا جس کو حسن بن صبا نے بڑی محنت سے منظم کیا، اور نہ صرف اس نے خود بلکہ اس کے جانشینوں نے بھی اس سے عالم اسلام کی اہم شخصیات کو قتل کرانے کا کام کیا۔ یہ چھری بند خونخوار گروہ تقریباً 200 سال تک عالم اسلام میں دہشت کی علامت بنا رہا۔ اس عرصے میں جو اکابر وقت ان کے ہاتھوں مارے گئے، ان میں سے چند یہ ہیں: خواجہ نظام الملک طوسی، ابو مسلم حاکم رے، ابو الفتح رئیسانی، امیر برسق، عطابق مودود، قاضی عبداللہ اصفہانی، وزیر فخر الملک بن خواجہ نظام الملک، قاضی ابو سعد، حروی معین الملک، ابو نصر احمد وزیر، سلطان سنجر، علامہ عبداللطیف، خلیفہ المستنصر باللہ عباسی، خلیفہ راشد باللہ عباسی، داؤد بن سلطان خنجر، سید دولت شاہ علوی حاکم اصفہان، عین الدولہ خوارزم شاہ، داؤد بن سلطان محمد بن محمد سلجوقی۔ ابن عطاش تھوڑی دیر تک خاموش رہ کر کچھ سوچتا رہا، پھر وہ دوبارہ حسن بن صبا کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا: دین کے مختلف ارکان کے متعلق تو آپ نے وضاحت کر دی۔ کل میں صبح آپ کے ہاتھ سے رخصت ہوں گا تو انہیں تحریری شکل میں اپنے پاس محفوظ کر لوں گا، تاکہ اپنے پیروکاروں کو اس کے مطابق تعلیم دوں، اور اپنے شاگردوں اور اپنے حواریوں سے بھی کہوں کہ اسی نقطۂ نظر کو پھیلائیں۔ اب میں آپ کے پاس 2 انتہائی اہم کام لے کر آیا ہوں۔ شیخ محترم، عراق سے نکل کر میں شمالی علاقوں میں کوہستان البرز کی طرف گیا۔ میں نے بحر خزر کا جائزہ بھی لیا، اس کے ارد گرد کے علاقوں کا بھی معائنہ کیا۔ اس کے علاوہ صوبہ زندان کے دوسرے بہت سے علاقوں کو دیکھنے کے علاوہ صوبہ رودباد میں اکثر علاقوں میں گھوما۔ مجھے ان علاقوں میں گھومنے کے بعد کوہستان البرز اور اس کے آس پاس کچھ چیزوں نے بے حد متاثر کیا۔ ایسی نایاب چیزیں میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہاں ایک قلعہ ہے جس کو الموت کہتے ہیں۔ اپنے استحکام اور مضبوطی کے لحاظ سے آج تک میں نے ایسا مستحکم قلعہ نہیں دیکھا۔ شروع میں اس کا نام الہا موت یا اعلیٰ موت بھی پکارا گیا تھا، جس کے معنی ہے آشیانہ عقاب۔ آج کل اسے موت کا ہی نام دے کر پکارا جاتا ہے۔ اس قلعے کی مضبوطی اور استحکام کو دیکھ کر میں بے حد متاثر ہوا ہوں، اس لیے کہ یہ قلعہ کوہستان البرز کی بھول بھلائیوں کے اندر واقع ہے، اور اس قلعے میں داخل ہونا یا وہاں سے کچھ چیزیں حاصل کرنا اگر ناممکن نہیں تو کم از کم جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ دوسری چیز جو میں نے وہاں دیکھی جس نے مجھے بے حد متاثر کیا وہ یہ کہ قزوین کے نواح میں کچھ ایسے لوگوں سے بھی ملا جو بلی کا گوشت کھاتے ہیں، اور بلی کا گوشت کھانے والے وہ لوگ بے حد خونخوار اور جانباز ہیں۔ تیسری چیز جس نے مجھے بے حد متاثر کیا وہ طالقان کا علاقہ ہے، جس کی وادیاں جنت نظیر ہیں۔ چاروں طرف سرسبز و شاداب اور بلند پہاڑی سلسلہ ان وادیوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور ان کے دامن میں جگہ جگہ پانی کے چشمے ابلتے ہیں، اور ہر طرف بہار اور رنگینیوں کی فراوانی ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے 3 چیزوں نے بے حد متاثر کیا ہے، لیکن آپ سے گفتگو کرتے ہوئے میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ایک چوتھی چیز بھی ہے جس نے مجھے متاثر کیا ہے، اور اس سے مستقبل میں بہت بڑا کام لیا جا سکتا ہے۔ چوتھی چیز حشیش ہے۔ یہ وہ پودا ہے جس کی پتیاں اگر پانی میں گھول کر پی لی جائیں تو نشہ اور بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ یہ طالقان کی وادی میں کافی تعداد میں پایا جاتا ہے۔
قلعۃ الموت کے آس پاس بھی میں نے دور دور تک حشیش کے پودے پھیلے ہوئے دیکھے ہیں جو خودرو ہیں۔ حسن بن صبا کی حالت سے لگتا تھا کہ وہ ابن عطاش کی گفتگو سے بڑا محظوظ ہوا ہو۔ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر ابن عطاش کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز، تو نے میرے خیالات کا رخ ہی یکسر بدل دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں تیرا آنا میرے لیے مبارک ہے، اس لیے کہ تو نے کافی حد تک میری مشکلات کو آسان کر دیا ہے۔ پہلے یہ بتاؤ کہ قلعہ جس کا نام تم نے الموت بتایا ہے، اس کا موجودہ حاکم کون ہے؟ کس نے اس قلعے کو تعمیر کیا ہے اور کیا اس قلعے کو حاصل کیا جا سکتا ہے؟ ابن عطاش نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، قلعۃ الموت کا موجودہ حاکم اور والی ایک شخص مہدی علوی ہے۔ بڑا سادہ لو شخص ہے، دلیر اور بہادر بھی ہے۔ جہاں تک اس قلعے کا تعلق ہے تو اسے ہجری 246 میں ویلمی عمرہ نے تعمیر کیا تھا۔ یہ قلعہ اپنے محل وقوع اور استحکام کے لحاظ سے ناقابل تسخیر خیال کیا جاتا ہے، اور یہ ایران کے مشہور شمالی شہر قزوین سے آگے البرز کے سلسلہ کو کی پیچیدہ گھاٹیوں کے اندر ایک بلند اور نہایت محفوظ مقام پر واقع ہے۔ اس کے قرب و جوار میں طالقان کی جنت نظیر وادیاں ہیں اور چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ دکھائی دیتا ہے۔ ابن عطاش کے خاموش ہونے پر حسن بن صبا نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اگر کبھی مجھے استطاعت ہوئی اور جس تحریک کا میں نے بیڑا اٹھایا ہے اس میں کامیاب ہو نکلا تو پھر میں ایک نہ ایک روز اس قلعۃ الموت کو ضرور اپنا کر کے رہوں گا۔ جہاں تک وہاں کے کچھ لوگوں کا بلیوں کا گوشت کھانے کا تعلق ہے تو یہ بہت اچھی خبر ہے۔ ہم نے اپنی تحریک میں جو فدائی کا عہدہ مقرر کیا ہے ان سے ہم خونخواری کا ہی کام لیں گے۔ یہاں سے واپس جانے کے بعد جو لوگ تمہاری تحریک میں شامل ہوں گے ان میں عہدے تقسیم کر دو، اور جن لوگوں کو فدائی مقرر کرو ان کو بلی کا گوشت کھلانا نہ بھولنا، تاکہ وہ خونخواری میں اپنا جواب نہ رکھیں، اور جس کی طرف بھی ہم نے اشارہ کیا ان پر درندوں کی طرح جھپٹ پڑیں اور اپنی جان تک کی پرواہ نہ کریں۔ جہاں تک قلعۃ الموت کے قرب و جوار میں طالقان کی جنت نظیر وادیوں کا تعلق ہے تو مطمئن رہو، ان وادیوں پر بھی قبضہ کرنا میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد بنا کے رکھوں گا۔ اور جہاں تک تم نے حشیش کا ذکر کیا ہے تو یہ بھی ہمارے لیے بڑی سود مند ثابت ہوگی۔ ابھی میں اس کی تفصیل ظاہر نہیں کروں گا، ایک بار قلعۃ الموت میرے قبضے میں آ گیا تو پھر دیکھنا میں طالقان کی جنت نظیر وادیوں کو کیسے استعمال کرتا ہوں، بلی کا گوشت کھانے والے جو فدائی تم تیار کرو گے ان سے کیا کام لیتا ہوں، اور حشیش میرے لیے کیسے سود مند ثابت ہوگی۔ ابن عطاش، تو جانتا ہے کہ میں اپنے وقت کا ایک لاجواب اور بے مثال ساحر بھی ہوں۔ اپنی ساحری کے ساتھ ساتھ جب میں ان چیزوں کو بھی استعمال کروں گا تو یاد رکھنا میں دنیا کا ایک نایاب شخص بن جاؤں گا۔ اس کے بعد حسن بن صبا نے ایک لمبا سانس لیا، دوبارہ ابن عطاش کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم ایک لمبا اور دشوار گزار سفر کر کے آئے ہو، تھکے ہارے ہوگے۔ میں چاہوں گا صرف آج کی شب تم میرے پاس قیام کرو اور کل یہاں سے رخصت ہو جاؤ۔ دین کے ارکان کی جو توسیع میں نے تم سے کہی ہے وہ کل صبح ہی صبح تمہیں تحریری شکل میں مل جائے گی۔ وہ جا کے زیادہ سے زیادہ عقیدت مند بناؤ، انہیں گروہوں میں تقسیم کرو، ان کی استطاعت اور قابلیت کے مطابق انہیں ان عہدوں میں بانٹتے رہو جن کا میں نے تم سے ذکر کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کسی کو آواز دے کر حسن بن صبا نے اندر بلایا۔ ایک شخص اندر آیا تو اسے مخاطب کر کے حسن بن صبا نے کہا، میرے محترم ابن عطاش کو ساتھ لے جاؤ، ان کے کھانے اور ان کے قیام کا عمدہ اہتمام کرو۔ اس کے ساتھ ہی ابن عطاش وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، رات اس نے وہاں بسر کی۔ دوسرے روز وہاں سے اٹھ کر وہ کوہ البرز کی طرف چلا گیا۔ آمد شہر کو فتح کرنے کے بعد ارسلان نے اپنے لشکر کے ساتھ چند دن تک وہاں قیام کیا اور شہر کا نظم و نسق درست کرتا رہا۔ اس دوران دیار بکر کے حاکم فخر الدولہ نے میاں فارقین کا محاصرہ کر لیا ہوا تھا۔ میاں فارقین اور جزیرہ ابن عمر دونوں پر ابن مروان کی حکومت تھی۔ میاں فارقین کا استحکام ابن مروان کی نگاہوں میں ناقابل تسخیر تھا۔ شہر پر تابڑ توڑ حملے کرتے ہوئے فخر الدولہ نے اسے فتح کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ آمد سے فارغ ہونے کے بعد ارسلان نے بھی میاں فارقین کا رخ کیا، ساتھ ہی سلطان کی طرف سے بھی کچھ کمک پہنچ گئی۔ پھر متحدہ لشکر نے تازہ دم ہو کر شہر پر حملے شروع کر دیے اور بڑی سختی سے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اہل شہر کی بدقسمتی کہ جس وقت ارسلان اور فخر الدولہ بڑی سختی سے شہر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، فصیل سے ایک پتھر شہر کے اندر آن گرا جس پر اہل شہر خوف زدہ ہو گئے، اور اسی خوف اور ڈر کی وجہ سے انہوں نے شہر پناہ کا دروازہ کھول دیا۔ اس کے نتیجے میں ارسلان اور فخر الدولہ اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے۔ شہر پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ ابن مروان میاں فارقین سے جزیرہ ابن عمر کی طرف بھاگ گیا۔ شہر کے خزانے سے جو کچھ حاصل ہوا اسے جمع کر کے ارسلان اور فخر الدولہ نے حفاظت کے لیے چند دستے بھی مقرر کیے۔ پھر ان دستوں کے ہمراہ فخر الدولہ کے بیٹے ابو منصور کی سرکردگی میں وہ سارا مال سلطان ملک شاہ سلجوقی کی طرف چلا گیا، جبکہ اپنے لشکر کے ساتھ ارسلان میاں فارقین سے نکلا اور اس نے کوچ کیا اور بڑی برق رفتاری کے ساتھ جزیرہ ابن عمر کا رخ کیا۔ ارسلان نے جزیرہ ابن عمر کے قریب پڑاؤ کیا
क्योंकि वो चाहता था कि लश्कर को आराम करने और सस्ताने का मौका फराहम करे। इसके बाद ताज़ा दम होकर शहर की फसील पर हमलों की इब्तदा करे। अगले रोज़ मगरिब की नमाज के बाद जिस वक्त अरसलान अपने खैमे में अपने चंद छोटे सालारों के साथ बैठा था कि लश्करगाह की हिफाजत पर लश्कर का जो हिस्सा मामूर था, उसमें से चंद मुसल्ला जवान खैमे के दरवाजे पर नमूदार हुए। उनमें से एक ने अंदर आने की इजाज़त चाही। खैमे के अंदर मशल की मध्यम रोशनी में जब हाथ के इशारे से अरसलान ने उसे अंदर आने के लिए कहा, तब वो खैमे में दाखिल हुआ। अरसलान ने उसे अपने सामने बैठने का इशारा किया तो वो बैठ गया। फिर अरसलान ने उसे मुखातिब किया, खैरियत तो है? आने वाले उस मुसल्ला जवान ने कुछ सोचा, फिर अरसलान को मुखातिब करके कहने लगा, अमीर, एक शख्स जो अपने आप को जजीरा इब्ने उमर के मुसलमानों का सरकर्दा कहता है और नाम शेबान बताता है, हमारी लश्करगाह में दाखिल हुआ है। वो अकेला है, राजदाराना अंदाज में आपसे गुफ्तगू करना चाहता है। मैंने उसे आपके खैमे से बाहर खड़ा कर दिया है। आप कहें तो मैं उसे बुला कर लाऊं? इस इंकिशाफ पर अरसलान फौरन अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और उस मुसल्ला जवान को मुखातिब करके कहने लगा, अगर वो जजीरा इब्ने उमर के मुसलमानों का सरकर्दा है तो तुमने उसे खैमे से बाहर खड़ा करके उसके साथ ज्यादती की है। इसके साथ ही वो मुसल्ला जवान और खैमे में बैठे दीगर सालार अपनी जगह पर उठ खड़े हुए। फिर बड़ी तेजी से अरसलान बाहर निकला। खैमे से जरा फासले पर उधेड़ उम्र का एक शख्स खड़ा था। अरसलान उसकी तरफ बढ़ा, उसके करीब जाकर उसे मुखातिब करके कहने लगा, मेरा नाम अरसलान है, मैं इस लश्कर का अमीर हूँ। जो मुसल्ला जवान मेरे पास आपके आने की इत्तला देने के लिए गया, उसने मुझे आपका नाम शेबान बताया था। उसने आपको खैमे से बाहर खड़ा करके एक तरह से आपके साथ ज्यादती की है। आप आएं, हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। साथ ही अरसलान ने उससे मुसाफा किया, पहले गले मिला, फिर उसका हाथ पकड़कर खैमे के अंदर ले गया। जब वो नशिस्त पर बैठ गया तब अरसलान ने उसे मुखातिब किया, मेरे मोहतरम, आप कहें, आप क्या कहना चाहते हैं? आपका हल्का सा तारुफ तो मेरा मुसल्ला जवान करा चुका है कि आप जजीरा इब्ने उमर के मुसलमानों के सरकर्दा हैं और किसी अहम मौजू पर मुझसे गुफ्तगू करना चाहते हैं। इस पर उस शख्स ने दाएं बाएं देखा, फिर सवालिया से अंदाज में उसकी निगाहें अरसलान पर जम गईं। अरसलान के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। फिर उसे मुखातिब करके कहने लगा, फिक्रमंदी की कोई ज़रूरत नहीं, इस खैमे में इस वक्त कोई फालतू आदमी नहीं है। ये मेरे सालार हैं और इंतहाई कीमती से कीमती राज के मुतालिक भी इन पर भरोसा किया जा सकता है। आप कहें, आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर वो शख्स गला साफ करते हुए बोल पड़ा, अमीर अरसलान, बात कुछ यूं है कि अगर आपने जजीरा इब्ने उमर को फतह करने में ताखीर की तो हालात बड़ी तेजी के साथ बदलते, बद से बदतर होते चले जाएंगे। मैं पहले आप पर यह इंकिशाफ करूं कि मियां फारकीन और जजीरा इब्ने उमर का हुक्मरान इब्ने मरवान एक इंतहा दर्जे का गैर जिम्मेदार, जालिम और गैर मुनसिफ शख्स है। उसने कभी किसी के साथ इंसाफ नहीं किया, जुल्म बर्बरियत बर्पा करके रखी, दौलत समेटने का बड़ा माहिर है, चाहे वो जिस तरीके से भी उसे हासिल करना पड़े। साथ ही मैं आपसे ये इंकिशाफ भी कर दूं कि उसके ताल्लुकात अब्दुल मलिक बिन अत्ताश से भी हैं, जो बातनियों का नुमाइंदा है। यहूदियों की तंजीम के सरबराह अमर मूसा का नायब जकरिया बल्खी भी अक्सर व बेशतर उसके पास आता है। सरे दस्त जो खतरात मंडला रहे हैं वो ये कि अर्रहा का नसरानी बादशाह क्लेपस इब्ने मरवान की मदद पर आमादा है। आप जानते होंगे मियां फारकीन की फतह के बाद इब्ने मरवान वहां से भागकर यहाँ जजीरा इब्ने उमर में आ चुका है। यहाँ इसने एक बेहतरीन लश्कर तरतीब दे रखा है, वो आपके मुकाबिल आना चाहता है। और इस वक्त उसको जो सबसे बड़ी शय मिल रही है वो बातनियों के दाई अब्दुल मलिक बिन अत्ताश के अलावा अमर मूसा और अर्रहा के बादशाह क्लेपस की तरफ से है। आज दिन के वक्त अर्रहा के ईसाई बादशाह क्लेपस की तरफ से एक कासिद मरवान के पास आया था। उस कासिद का ताल्लुक यहूदियों की तंजीम से है और ये जकरिया का आदमी है। ये शख्स इब्ने मरवान से मिला और पेशकश की कि वो महसूर रहकर मुसलमानों का मुकाबला करे और अगर वो पसंद करे तो अर्रिया का बादशाह क्लेपस एक लश्कर लेकर अर्रहा से निकलेगा। साथ ही बातनियों के दाई अब्दुल मलिक बिन अत्ताश के पास जो खुफिया ताकत है उसको भी हरकत में लाया जाएगा। यहूदियों की तंजीम के सरबराह अमर मूसा के पास भी खुफिया तंजीम के तौर पर बड़ी मुसल्लह ताकत है, उसे भी वो हरकत में लाकर इब्ने मरवान की मदद पर आमादा हैं। अर्रहा का बादशाह अब्दुल मलिक बिन अत्ताश और अमर मूसा किसी भी सूरत नहीं चाहते कि जजीरा इब्ने उमर मरवान के हाथों से निकलकर सुल्तान मलिक शाह सुल्जूकी के पास चला जाए, इसलिए कि इन इलाकों में अब्दुल मलिक बिन अत्ताश और अमर मूसा के आदमी पनाह लेते रहे हैं और इब्ने मरवान इनकी खासी मदद भी करता रहा है। आपका मुसल्ला जवान मेरा तारुफ करा चुका है कि मेरा ताल्लुक जजीरा इब्ने उमर के मुसलमानों से है। मेरा नाम शेबान है।
یہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا میرا مقصد یہ تھا کہ آپ شہر پر حملہ آور ہونے میں بالکل تاخیر نہ کریں، اس لیے کہ الریا کی طرف سے قاصد آیا تھا، اسے ابن مروان نے واپس بھیج دیا ہے اور اس کے ہاتھ کہلایا ہے کہ الرہا کا بادشاہ کلیپس الرہا سے نکل کر باہر کی طرف سے آپ پر حملہ آور ہو جائے۔ ساتھ ہی یہ بھی طے کیا گیا ہے کہ عبد المالک بن عطاش اور عمر موسیٰ کے فدائی آپ کے لشکر پر شب خون مار کر آپ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائیں، تاکہ آپ جزیرہ ابن عمر کا محاصرہ ترک کر کے یہاں سے جانے پر مجبور ہو جائیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد شیبان لمحہ بھر کے لیے رکا، کچھ سوچا، پھر اس کے بعد سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا: امیر ارسلان، اب آپ کے پاس آنے کا بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم جزیرہ ابن عمر اور اس میں بسنے والے مسلمان اس سلسلے میں بڑے فکر مند ہیں۔ ہم کسی صورت یہ پسند نہیں کریں گے کہ الرہا کا نصرانی بادشاہ کوئی سازش ہمارے خلاف کامیاب لے کر آئے، لہذا جزیرہ ابن عمر کے مسلمان، ان سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جس طرح میں شہر سے نکلا ہوں وہ میں ہی جانتا ہوں۔ شہر میں صبح سویرے سبزی اور پھل بیچنے والے داخل ہوتے ہیں اور سورج غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے شہر سے نکلتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ ہی بھیس بدل کر پھل فروشوں اور سبزی فروشوں کے ساتھ نکلا، کچھ دیر تک ان کے ساتھ گیا تاکہ مجھ پر کوئی شک نہ کرے۔ سورج غروب ہونے کے بعد میں ان سے علیحدہ ہوا اور یہاں آ کر آپ سے مل رہا ہوں۔ ہم سب مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کل عشاء کی نماز کے بعد شہر پناہ کا وہ دروازہ جس کے سامنے آپ نے پڑاؤ کر رکھا ہے وہ کھولا جائے گا۔ آپ اپنے لشکر کے ساتھ مستعد رہیے گا اور جو ہی شہر پناہ کا دروازہ کھلے آپ شہر میں داخل ہو کر شہر پر قبضہ کر لیں۔ اس طرح الریا کے نصرانی بادشاہ کلیپس کی سازش ناکام ہو جائے گی۔ یہ کام آج رات نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ میں اب شہر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کل صبح سویرے میں پھل اور سبزی فروشوں کے بحیث ہی میں شہر میں داخل ہوں گا اور آنے والی شب کو اپنے کام کی ہم ابتدا کریں گے۔ کچھ مسلح جوان عشاء کے وقت شہر پناہ کے دروازے کے محافظوں پر حملہ آور ہوں گے اور دروازہ کھول دیں گے۔ دروازہ کھلتے ہی آپ شہر میں داخل ہو کر اپنی کارروائی شروع کر دیں۔ لمحے بھر کے لیے ارسلان نے مسکراتے ہوئے شیبان کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا: میرے محترم، سب سے پہلے تو میں آپ کے ارادوں اور آپ کی اس ہمدردی کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد جو لاہ عمل آپ نے مرتب کیا ہے میں اس میں تھوڑی سی تبدیلی چاہوں گا۔ میں لشکر کے ساتھ مستعد تو ضرور رہوں گا، لیکن شہر پر حملہ آور ہونے کے لیے ہمیں ایک وقت مقرر کر لینا چاہیے۔ اب مجھے اور میرے لشکریوں کو یہ جستجو رہے گی کہ نہ جانے آپ عشاء کی نماز کے بعد کس وقت شہر پناہ کا دروازہ کھولیں۔ اس سلسلے میں ایک تجویز پیش کرتا ہوں، اگر آپ کے دل کو لگے تو اس پر عمل کیجیے گا۔ جس وقت جزیرہ ابن عمر کی مسجدوں میں عشاء کی اذانیں ہوں، یا یوں سمجھیں کہ جس وقت جزیرہ ابن عمر میں کسی بھی مسجد کے اندر عشاء کی نماز کے لیے پہلی اذان سنائی دے، اسی وقت آپ کے آدمی حرکت میں آئیں، شہر پناہ کے آدمیوں پر حملہ آور ہو کر شہر کا دروازہ کھول دیں۔ اس کے بعد میں اپنی کارروائی مکمل کر لوں گا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کم از کم ایک وقت کا تعین ہوگا کہ جو ہی جزیرہ ابن عمر کی مسجدوں سے عشاء کی اذان کی صدا سنائی دے، ہم نے اپنے کام کی ابتدا کر دینی ہے۔ اس طرح ہمارے خیال میں بہتر انداز میں اور زیادہ مستعدی کے ساتھ شہر میں داخل ہو کر اپنی کارروائی کر سکیں گے۔ بوڑھے شیبان کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، کہنے لگا: امیر ارسلان، آپ کا کہنا درست ہے، بلکہ آپ نے جو تدبیر پیش کی ہے یہ زیادہ مؤثر ہوگی۔ بہرحال یہ امر طے شدہ ہے کہ عشاء کی پہلی اذان کے ساتھ ہی کارروائی شروع کی جائے گی۔ شیبان جب خاموش ہوا تب کسی قدر مطمئن انداز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے ارسلان کہنے لگا: میں جانتا ہوں آپ شہر کے ارد گرد سرگرداں رہے ہوں گے، تھکاوٹ محسوس کر رہے ہوں گے، آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا، لہٰذا میرا ایک چھوٹا سالار آپ کو ساتھ لے جائے گا، آپ کے کھانے اور آپ کے قیام کا بھی عمدہ بندوبست کرے گا، اور یہاں فجر کی نماز پڑھنے اور کھانا کھانے کے بعد رخصت ہو جائیے گا۔ شیبان نے اس سے اتفاق کیا، پھر ارسلان کے کہنے پر اس کا ایک چھوٹا سالار شیبان کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اگلے دن کا سورج غروب ہو گیا تھا۔ سیل وقت فطرت کے صحیفوں میں گھٹا بن کر برستا اندھیرا پیاز کے صحرا کی طرح نرم اجالے کو نگل گیا تھا۔ آسمان کے چاروں طرف برگ گل پر لہو کی تازہ لکیروں کی طرح شفق پھول گئی تھی۔ بے وطن مسافروں جیسے پرندے اپنے گھونسلوں کو جا چکے تھے۔ تادیب اور حدود الہی سے بے پرواہ شیطانی اور بدی کی محرک قوتیں مستور اور ماورہ رہ کر سفلی خواہشات کے ساتھ دھواں دھواں شام غم کی طرح پھیلنا شروع ہو گئی تھیں۔ شہر کی فصیل ہوا کے سفر میں ادھورے خوابوں کی تعبیروں اور بے چہرہ تصویروں کی طرح چپ اور ملول تھی۔ ایسے میں شہر کی مسجدوں میں جب عشاء کی پہلی اذان سنائی دی تب شہر کے اندر ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ کچھ مسلح جوان ان چاہے اندھیروں میں بے تنویر شموں اور دشت ویران میں ابد کے مسافروں کی طرح نمودار ہوئے، اور شہر پناہ کے جس دروازے سے باہر ارسلان نے پڑاؤ کر رکھا تھا اس دروازے کے محافظوں پر وہ شکستوں کے غبار میں بے سود تمناؤں
ہجر کی کالی راتوں میں دہر کے خوفناک فتنے کی طرح حملہ آور ہوئے اور شہر پناہ کے محافظوں کو انہوں نے اپنے سامنے ریت پر لکھی تحریروں اور خشک آنسوؤں کی لکیروں کی طرح مٹا کے رکھ دیا۔ وہ تکبیریں بلند کرتے ہوئے فصیل کا دروازہ کھول رہے تھے۔ شہر پناہ کا دروازہ کھلتے ہی ایک دوسرا انقلاب نمودار ہوا، اس لیے کہ ارسلان شہر پناہ کا دروازہ کھلنے کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ جو ہی حملہ آوروں نے شہر پناہ کے محافظوں کا خاتمہ کر کے شہر کا دروازہ کھولا، ارسلان اپنے لشکر کے ساتھ تکبیریں بلند کرتا ہوا شہر میں داخل ہوا، اور تکبیروں کی ان آوازوں نے شہر کے لوگوں پر ایک سناٹا اور ایک ہولناکی طاری کر دی تھی۔ شہر کا حاکم ابن مروان اس وقت شہر کے اندر موجود تھا۔ اس کے پاس خاصا بڑا لشکر بھی تھا۔ وہ اس لشکر کے ساتھ نکلا اور ارسلان کی راہ روک کے کھڑا ہوا۔ شہر کی فصیل کے اوپر اس کا محافظ لشکر تھا، اسے بھی اس نے حملہ آوروں کا مقابلہ کرنے کے لیے فصیل سے باہر اترنے کا حکم دے دیا تھا۔ شہر میں داخل ہوتے وقت ارسلان نے اپنے لشکر کی تنظیم کو برقرار رکھا تھا۔ جو ابن مروان اپنے لشکر کے ساتھ اس کے سامنے آیا تھا، ارسلان اس پر اندھیروں کی سنسناہٹ، بپھرے ہوئے دریا کی پرتلاطم موجوں کی طرح حملہ آور ہوا۔ شہر کے اندر زور کا رن شروع ہو چکا تھا۔ ارسلان اور اس کے لشکری خاک کے ذروں کو کندن، بھوری دھوپ کو زہر بھرے اندھیرے میں تبدیل کرنے والے کیمیا گروں اور آفاق کے اسرار میں فطرت تک کو زبوں کر دینے والے وقت کی کائنات کے ہولناک نقیبوں کی طرح حملہ آور ہوتے ہوئے اپنے سامنے آنے والے ابن مروان کے لشکر کی صفوں کو تخیل کے نقش و نگار، تپتی راہ گزار کے غبار، دھواں دھواں خد و خال، سوکھی شاخوں کے زرد پتوں کی طرح کاٹنے اور توڑنے لگے۔ یوں جزیرہ ابن عمر مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا۔ وہاں کا حاکم ابن مروان سلطان کے خلاف بغاوت کرنے والے جس قدر لشکری تھے، ان سب کا خاتمہ کر دیا گیا اور نظم و نسق درست کیا جانے لگا۔ انطاکیہ شہر میں ایک روز لیوکس اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا کہ اس کمرے میں اچانک اخیموت داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی لیوکس اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بڑے احترام اور بڑی ارادت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے اپنے قریب ایک نشست پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ اخیموت آگے بڑھ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی رہی، پھر اخیموت نے لیوکس کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ لیوکس بیٹے، میں ایک انتہائی اہم کام کے سلسلے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے گزشتہ کئی دنوں سے میں ارادہ باندھ رہا تھا، لیکن یوں جانو مناسب الفاظ نہیں تلاش کر پا رہا تھا جنہیں استعمال کر کے میں اس گفتگو کا آغاز کر سکوں۔ لیوکس میرے بیٹے، کبھی کبھی انقلاب زمانہ لہو میں بھاگتی خواہشوں کو خود بخود امیدوں کے سرسبز ساحلوں میں تبدیل کر دیتا ہے، اور کبھی کبھی انسان کے اندر اٹھنے والی تبدیلیاں اس لیے تقسیم ہوتے زاویوں کی طرح سورج سے خالی بھی کشف سحر انگیز کر دیتی ہیں۔ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ تاریکی کے آبشاروں میں گھوڑے کے سموں کی چیختی آوازیں دل کے لیے کہنہ زنجیر کی مثل ہو جاتی ہیں۔ معاشرے کے اندر رونما ہونے والی تبدیلیاں کبھی فرش پر امید بجھے ستاروں کو معصوم تمناؤں کا حجاب بنا کر کھڑی کر دیتی ہیں، اور کبھی کبھی مٹی کی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی یک مشت پھول اور شبنم کو بھی یکجا کر دیتی۔ بیٹے، میں تمہارے ساتھ ایک ایسی ہی تبدیلی، ایک ایسے ہی انقلاب کے متعلق گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ حوصلہ نہیں کر پا رہا تھا، مگر آج ہمت کر کے آیا ہوں۔ بیٹے، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ زوبا کسی کو پسند کرتی ہے، کسی سے محبت کرتی ہے، تو تمہارے کیا جذبات ہوں گے؟ اخیموت کی طرف دیکھتے ہوئے لیوکس ایک دم سنجیدہ ہو گیا تھا۔ چہرے پر کسی ناپسندیدگی اور افسردگی کے آثار تھے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے اخیموت پھر بول پڑا۔ بیٹے، یہ محبت بھی بڑا عجیب و غریب جذبہ ہے، کیا نہیں جاتا ہو جاتا ہے، بلکہ ایسے ہی جیسے چاند خود بخود ابر کی شفاف گٹھڑی میں کھو جاتا ہے۔ بیٹے، یہ جذبہ کبھی کبھی آپ کسی کی خوش وصفی اور خوش وصالی کو بنیاد بناتے ہوئے رنگوں کی لہروں کی طرح کی زیب و زینت کی علامت بنا دیتا ہے۔ بیٹے، محبت کے حسین نغمے خود ہی گہری خوابناکی کو نمود صبح، جمال سرد مہری کی شب کو خیال و خواب کی بے ربطی کو وصال کے گیتوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس جذبے سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اسے ٹھکرایا ضرور جا سکتا ہے، لیکن یہ جذبہ دھواں دھواں شاموں میں الاؤ میں روٹھی ہوئی تمناؤں کو بھی نور مہتاب کی طرح چمکا کے رکھ دیتا ہے۔ بس ایسا ہی ایک واقعہ، ایک حادثہ ہماری بیٹی زوبا کے ساتھ پیش آ گیا ہے۔ میں دیکھتا ہوں تمہارے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار ہیں، تم سنجیدہ بھی ہو گئے ہو، جس سے میں یہ مطلب اخذ کر سکتا ہوں کہ تم نے میری اس گفتگو کو ناپسند کیا ہے۔ لیوکس چونک پڑا، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، نہیں میرے محترم، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دراصل میں نے اپنے ذہن میں زوبا کے لیے ایک نوجوان کو منتخب کر لیا تھا۔ میں نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ میں اپنی بہن کو اس سے بیاہ دوں گا۔ ابھی میں نے اس موضوع پر اس شخص سے بات نہیں کی۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ اپنی بہن کو اس کی زندگی کا ساتھی بناؤں۔ اب آپ نے جو اس موضوع پر گفتگو شروع کی ہے تو میں افسردہ ہو گیا ہوں۔ نہ جانے وہ کون ہے جس کو میری بہن زوبا پسند کرنے لگی ہے۔
अखीमूत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। फिर ल्यूकस को मुखातिब करते हुए वो कह रहा था, ल्यूकस मेरे बेटे, जिस शख्स को मेरी बेटी ज़ोबा ने मुंतखब किया है और जिसे ज़िंदगी का साथी बनाना चाहती है, वो एक ऐसा बेमिसाल नौजवान है जो अपनी जुर्रतमंदी से ज़र्रा बेशऊर को नाबुक की जराहत में तब्दील कर सकता है, जो वक्त के अनदेखे मोड़ पर खड़े होकर अपनी शजाअत से मौसमों की दस्तकों की तरह कर्ब की मंजिलों को सुबह नौ के जलवों में तब्दील कर सकता है, जो अपनी बेबाकी, अपने मुसम्मम इरादों के बायस क़ज़ा की सहमी वादियों की खौफनाक कोहिस्तानों पर भी ज़िंदगी की अलामत बनकर दस्तक दे सकता है। अखीमूत मजीद कुछ कहना ही चाहता था कि ल्यूकस उसकी बात काटते हुए बोल पड़ा, मेरे मोहतरम, अभी तक आप मुझे पहेलियां ही बुझवा रहे हैं। पहले मुझे साफ साफ बताएं वो कौन है जिसको मेरी बहन पसंद कर चुकी है। पहले मुझे उसका नाम, उसका पता बताएं। मैं उससे मिलूंगा और जानूंगा कि वो वाकई मेरी बहन से पुरखुलूस मोहब्बत करता है। फिर जिस जवान को अपनी बहन के लिए पसंद कर चुका हूँ, उससे मुतालिक मैं खुद ज़ोबा से भी बात करूंगा और मामला उस पर छोड़ दूंगा। वो जिसे चाहे अपनी ज़िंदगी का साथी बनाना पसंद करे। वैसे मैंने एक नौजवान को उसके लिए पसंद कर लिया था, और अगर ज़ोबा उससे शादी न करना चाहे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ज़मानत देता हूँ कि इस सिलसिले में अपनी बहन ज़ोबा पर किसी किस्म का जबर नहीं करूँगा। अब आप बताएं कि ज़ोबा ने अपने लिए किसे पसंद किया है। लम्हे भर के लिए अखीमूत ने बड़े गौर से ल्यूकस की तरफ देखा। फिर वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, ल्यूकस मेरे बेटे, ज़ोबा ने अपनी ज़िंदगी के लिए अपनी मोहब्बत के महवर के तौर पर अमीर अरसलान का इंतखाब किया है। वो अमीर को पसंद करती है, उससे बेपनाह मोहब्बत करती है। इसका इजहार खुद उसने गरियाद से किया है। गरियाद ने इस सिलसिले में चंद दिन पहले मुझसे गुफ्तगू की थी, लेकिन मैं सोचता रहा कि किसी मुनासिब मौके पर इस मौजू पर तुमसे गुफ्तगू करूंगा, और आज मैंने ये गुफ्तगू कर दी है। अब बेटे, फैसला तुम्हारे हाथ में है, इसलिए कि तुम ज़ोबा के भाई हो और आखिरी फैसला करने के मजाज तुम ही हो। अखीमूत की इस गुफ्तगू से ल्यूकस की आंखों में चमक, चेहरे पर सुकून की लहरें बिखर गईं। लम्हे भर के लिए अजीब से अंदाज में उसकी गर्दन झुक गई थी। उसकी हालत से लगता था जैसे वो भागते लम्हों के तासुर से रिश्तों की रेशमी डोरियां उस्तवार करने लगा हो। फिर अचानक उसने अखीमूत की तरफ देखा और कहने लगा, मोहतरम अखीमूत, आपने मेरी सारी दुश्वारियां दूर कर दी हैं। कसम यसु मसीह की, अमीर अरसलान ऐसा शख्स है जो असीर ज़ात तक को आज़ाद करने का हुनर जानता है, और वजूद के दरमियान भी वो सायों की जुस्तजू को अमृत की बरखा में तब्दील कर सकता है। मैंने खुद अपनी बहन ज़ोबा के लिए जिस जवान को पसंद किया था वो अमीर अरसलान ही था। मैं समझता हूँ मेरी बहन ने अपने लिए एक इंतहाई मुनासिब जवान का इंतखाब किया है, जो मौसमों के बदलते बेरंग एहसास में मुसर्रतों के जुगनू बनकर चमक सकता है। मुझे यकीन है अमीर अरसलान मेरी बहन ज़ोबा को आते जाते मौसमों के काफिलों में भी खस्ता बेमाल और बेनवा नहीं रहने देगा। मैं ये भी उम्मीद रखता हूँ कि ज़ोबा उनके होंठों पर दुज़दीदा तबस्सुम फैलाती खुशियों जैसी पुरसुकून रहेगी। मैंने अक्सर मौक़े पर अपनी बहन की गुफ्तगू, उसके अंदाज़, अमीर अरसलान की तरफ देखने, उनकी खिदमत करने के ईसार और उसके अंदर अपनी बहन की मैंने उनसे मोहब्बत की झलक भी देखी थी। मैं खुश और मुतमईन हूँ। अमीर अरसलान ही वो वाहिद शख्सियत हैं जो धुएं की बोझल सांसों तक शाखों से खेलती रंगीन तितलियों जैसा पुरसुकून रख सकते हैं, जो बद से बदतरीन हालात में मेरी बहन के लिए रगो पे में खुशियों की बरसात और सांसों में सुकून के गहरे समो जैसे साबित हो सकते हैं। अखीमूत मेरे मोहतरम, मैं समझता हूँ आपने इस गुफ्तगू का आगाज़ करके मेरे सारे वसवसे, मेरी सारी दुश्वारियाँ दूर कर दी हैं। इससे पहले मैं सोचता था कि कैसे मैं अपनी बहन से इस मौजू पर गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, कैसे मैं जान सकूँ कि वो वाकई अमीर अरसलान की तरफ माइल है। अब जबकि ये मामला तय हो चुका है कि मेरी बहन अमीर को पसंद करती है, तो आप उसके बाप की हैसियत से इसके मुतालिक जो भी करेंगे मेरे लिए आखिरी होगा। मैं कोई एतराज़ नहीं करूँगा। ल्यूकस की इस गुफ्तगू से अखीमूत ऐसा खुश हुआ कि आगे बढ़कर उसने ल्यूकस को साथ लिपटा लिया, उसकी पेशानी चूमी, फिर बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए वो कह रहा था, ल्यूकस मेरे बेटे, तुमने अपनी इस गुफ्तगू से मेरा दिल खुश कर दिया है, लेकिन एक मसला भी है जिस पर फैसला होना बाकी है। ल्यूकस ने तेज निगाहों से अखीमूत की तरफ देखा। कैसा फैसला? बेटे, इस बात का तो फैसला हो चुका कि तुम इस बात पर रजामंद हो कि ज़ोबा को अमीर अरसलान की अमानत समझा जाए। बेटे, ज़ोबा की ये भी ख्वाहिश है कि हमें वापस निशापुर जाकर अमीर अरसलान की उस हवेली में क़याम करना चाहिए जहाँ से निकलकर हम इधर आए, और उनके बाग की भी देखभाल करनी चाहिए। यूं जानो यहाँ ज़ोबा अमीर अरसलान के बिना उदास और अफसरदा है। मेरी बीवी सुफैना और गरियाद भी दोनों वापस निशापुर जाना चाहती हैं। इस सिलसिले में कहो तुम क्या कहना चाहते हो? ल्यूकस फिर लम्हे भर के लिए मुस्कुराया और कहने लगा, ये कोई ऐसा अहम मौजू नहीं है जिस पर कोई फैसला करना बाकी रहे। जब मैंने ज़ोबा के सारे मामलात आपके सुपुर्द कर दिए हैं तो फिर बाकी क्या रह जाता है? आप ज़ोबा, गरियाद और सुफैना जब और जिस वक्त चाहें निशापुर जा सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहीं क़याम रखूँगा। वहाँ निशापुर में रहते हुए आपको मेरी तरफ से इजाज़त होगी कि आप
جب اور جس وقت چاہیں زوبا کو امیر ارسلان کے عقد میں دے دیں۔ اب بولے مزید آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اخیموت منہ سے کچھ نہ بولا، اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ نگاہوں ہی نگاہوں میں اس نے لیوکس کا شکریہ ادا کیا، پھر وہ اس کمرے سے نکل گیا۔ جن دنوں ارسلان فخر الدولہ کے ساتھ میاں فارقین اور جزیرہ ابن عمر کی تسخیر میں مصروف تھا اور سلطان اصفہان میں قیام کیے ہوئے تھا، حلب کا ایک متنازع مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا۔ دراصل حلب کا حکمران مسلم بن قریش ایک جنگ میں سلطان بن قتلمش کے ہاتھوں مارا جا چکا تھا۔ اس کے مارے جانے کے بعد حلب شہر پر ایک عباسی امیر ابن حسین نے قبضہ کر لیا، اور حلب شہر کی مزید بدقسمتی کہ شہر کا جو قلعہ تھا اس پر مسلم بن قریش کا چچا زاد بھائی سالم بن ملک قابض ہو گیا تھا۔ یوں حلب شہر میں بیک وقت دو حکمران بن گئے، شہر کا حاکم ابن حسین اور قلعے کا حکمران سالم بن ملک رہا۔ حلب کا حکمران مسلم بن قریش چونکہ سلیمان بن قتلمش کے ساتھ جنگ میں مارا جا چکا تھا اور سلیمان بن قتلمش نے اسے شکست دی تھی، لہٰذا حلب کا صحیح دعوے دار سلیمان بن قتلمش ہی تھا۔ سلیمان بن قتلمش کا بھی خیال تھا کہ مسلم بن قریش کے مارے جانے کے بعد اب اس کے حلب پر قبضہ کرنے کی راہ میں کوئی اور مزاحم نہ ہوگا، اور اگر کسی نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو وہ اس کو مسلم بن قریش ہی کی طرح کچل کے رکھ دے گا۔ انہی ارادوں کے تحت سلیمان بن قتلمش نے حلب پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کیا۔ شہر کے والی ابن حسین کو جب خبر ہوئی کہ سلیمان حلب شہر کو اپنے علاقے میں شامل کرنا چاہتا ہے تو اس نے شہر کے دروازے بند کر لیے، اور تیز رفتار قاصد اس نے سلیمان بن قتلمش کی خدمت میں روانہ کیے۔ ساتھ ہی تحائف اور نذرانے بھی بھیجے اور سلیمان سے استدعا کی کہ حلب شہر پر قبضہ کرنے کے لیے طاقت کا استعمال نہ کرے، کیونکہ وہ خود سلطان ملک شاہ سلجوقی کے حکم کا انتظار کر رہا ہے۔ اگر سلطان نے اجازت دے دی کہ حلب شہر کو سلیمان بن قتلمش کے حوالے کر دیا جائے تو بغیر کسی مزاحمت کے حلب شہر سلیمان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ سلیمان نے ابن حسین کی اس پیشکش پر یقین کر لیا اور حلب شہر پر حملہ آور ہونے سے گریز کیا، لیکن ابن حسین بڑا چالاک اور عیار شخص تھا، وہ دوہری چال چل رہا تھا۔ سلیمان بن قتلمش کو بطفل تسلی دینے کے بعد اس نے درپردہ شام کے حکمران تاج الدولہ سے رابطہ قائم کیا، اس کی طرف قاصد بھجوائے اور اسے پیغام بھیجا کہ وہ فوراً ایک جرار لشکر کے ساتھ پہنچے اور حلب شہر پر قبضہ کر لے۔ یہاں یہ امر بھی دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ ان دنوں پہلو بپہلو سلجوقیوں کی 4 سلطنتیں یا حکومتیں قائم تھیں۔ پہلی عراق اور ایران پر، اس کو سلاجقہ بزرگ کہتے تھے، اور اس سلطنت کا مالک سلطان ملک شاہ سلجوقی تھا۔ دوسری سلطنت کو سلاجقہ عراق کہتے تھے، اس میں عراق کے علاقوں کے علاوہ مشرقی ایران بھی شامل تھا، اس پر مغیث الدین محمود سلجوقی حاکم تھا۔ تیسری سلطنت سلاجقہ کرمان کہلاتی تھی، اور اس پر سلطان ملک شاہ سلجوقی کے چچا کاورد بن چغری بیگ کی اولاد حکمران تھی۔ چوتھی سلطنت سلاجقہ شام کہلاتی تھی اور اس کا حکمران تاج الدولہ تھا۔ پانچویں سلطنت سلاجقہ ارض روم کہلاتی تھی اور اس کا حکمران سلیمان بن قتلمش تھا۔ سلجوکیوں کی رومی اور اناطولیہ کی سلطنت کے سربراہ سلیمان بن قتلمش کو دھوکہ دیتے ہوئے ابن حسین نے سلجوکیوں کی شامی سلطنت کے سربراہ تاج الدولہ کو لشکر لے آنے پر اور حلب پر قبضہ کرنے کی دعوت دی۔ اب حالت یہ تھی کہ تاج الدولہ پہلے ہی شہر پر نظریں جمائے ہوئے تھا، وہ صرف اگر خوفزدہ تھا تو اناطولیہ کے سلجوقی حکمران سلیمان بن قتلمش سے تھا، اور اسی کی وجہ سے وہ حلب پر لشکر کشی کرنے سے رکا ہوا تھا۔ اب جو ابن حسین نے خود اسے دعوت دی کہ وہ آ کر حلب پر قبضہ کرے تو اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور حلب کی طرف روانہ ہوا۔ ساتھ ہی اس نے بیت المقدس میں اپنے والی امیر ارتق سے بھی کہا کہ وہ بھی ایک لشکر لے کر حلب کا رخ کرے۔ یہ وہی ارتق بن ارکسک تھا جس سے اس کے کچھ امور کی وجہ سے سلطان ملک شاہ سلجوقی ناراض ہو گیا تھا۔ یہ پہلے سلطان کے سالاروں میں شامل تھا اور اس کی ناراضی کی بنا پر یہ ارتق بن ارکسک نیشا پور سے تاج الدولہ کے پاس چلا گیا تھا، اور تاج الدولہ نے اس کی عزت افزائی کرتے ہوئے اسے بیت المقدس کا والی مقرر کر دیا تھا۔ یہ ساری کارروائی سلطان ملک شاہ سلجوقی کی ناراضی کو نظر انداز کرتے ہوئے کی گئی تھی۔ بہرحال تاج الدین اور ارتق بن ارکسک آگے پیچھے بہت بڑے لشکروں کو لے کر حلب کا رخ کر رہے تھے۔ ادھر سلیمان بن قتلمش کو جب خبر ہوئی کہ حلب کے قابض حکمران ابن حسین نے اس کے ساتھ دھوکہ اور فریب کیا ہے، اور یہ کہ اس کو روک کر اس نے تاج الدولہ کو حلب پر قبضہ کرنے کی دعوت دے دی ہے، تب جلدی اس نے ایک لشکر تیار کیا اور بڑی برق رفتاری سے وہ اناطولیہ کے میدانوں سے نکل کر آگے بڑھا۔ وہ چاہتا تھا کہ تاج الدولہ اور ارتق بن ارکسک کو حلب پہنچنے کا موقع ہی نہ دے، اور راستے میں ان کی راہ روک کے کھڑا ہو گیا۔ یہ ارادہ کرنے کے ساتھ ہی سلیمان بن قتلمش نے حلب کی بجائے اس شاہراہ کا
رخ کیا جس پر بڑی تیزی سے تاج الدولہ حلب کا رخ کیے ہوئے تھا۔ اس بار سلیمان بن قتلمش کا ولی عہد اور اس کا بیٹا قلیچ بن سلیمان بھی اس کے ہمراہ تھا۔ حلب سے دور ویرانوں کے اندر سلیمان بن قتلمش شام کے حکمران تاج الدولہ کی راہ روک کے کھڑا ہو گیا۔ دونوں لشکر جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے اپنے اپنے لشکر کی صفیں درست کرنے لگے تھے۔ اس موقع پر سلیمان بن قتلمش سے جو جنگی خطا سرزد ہوئی وہ یہ کہ اس نے تاج الدولہ کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے اپنے آگے مخبر نہیں پھیلائے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حلب کی طرف سے آنے والی شاہراہ کے کنارے جس لشکر کی راہ سلیمان بن قتلمش نے روکی تھی وہ لشکر صرف تاج الدولہ کا تھا، جبکہ ارتق بن ارکسک اپنے لشکر کے ساتھ گھات میں چلا گیا تھا تاکہ مناسب وقت پر وہ سلیمان بن قتلمش کے لشکر پر ضرب لگائے۔ سلیمان نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ اس نے اپنے پاس جبکہ دوسرا حصہ اپنے بیٹے قلیچ بن سلیمان کی سرکردگی میں دے دیا۔ پھر جنگ کی ابتدا ہوئی۔ ابتدا کے ساتھ ہی سلیمان بن قتلمش اور اس کا بیٹا قلیچ بن سلیمان دونوں تاج الدولہ کے لشکر پر شاہراہوں، ویرانوں، مکانوں، بازاروں، گلیوں اور کوچوں میں رینگتے آسیب کے سایوں، جسم روح کی جدائی کا تماشا کرتی بربادی کی علامتوں اور ہر لحظہ و ہر لمحہ تہذیبوں کے حروف ارقام کو ریت پر لکھے حروف کی طرح مٹاتے وقت کے بدترین دشت وحشت کی طرح حملہ آور ہوئے۔ جواب میں تاج الدولہ نے بھی ایسے ہی رد عمل کا اظہار کیا۔ وہ بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے سلیمان بن قتلمش اور قلیچ بن سلیمان کے لشکر پر قضا کے نیم دائروں کی قوسیں کھڑی کرتے لہو لہو حروف بادبانوں تک میں گرہیں ڈال دینے والی تیز زمستانی ہواؤں اور ظلم کی آندھیاں جبر کی سختیاں برپا کرتی بے نام وحشتوں کی قالی قضا کی طرح حملہ آور ہو گیا۔ میدان جنگ میں دونوں طرف کے لشکری ایک دوسرے پر چیل کووں کی یلغار کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ ہر کوئی پارا پارا اور زخموں سے چھلنی ہو گیا تھا۔ آفات و آلام میدان جنگ میں بہرے بیکراں کی طرح ناچ اٹھے تھے۔ سلیمان بن قتلمش اور اس کے بیٹے قلیچ بن سلیمان کی بدقسمتی کے جنگ جب خوب بھڑک اٹھی تو ایک طرف سے ارتق بن ارسک اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ نمودار ہوا اور وہ سلیمان بن قتلمش کے لشکر پر افسردہ اور ملول کر دینے والی سنگین وحشت ناکی کرب و علم کھڑی کرتی ظلم و ستم کی یورش اور چہروں کو زرد، جسموں کو لاغر، دلوں کو افسردہ اور آنکھوں کو پرنم کر دینے والی ابتلاؤں کے ہجوم کی طرح حملہ آور ہو گیا۔ اس حملے سے لمحوں کے اندر سلیمان بن قتلمش کے لشکر میں کمزوری کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے جہاں سلیمان بن قتلمش کے سامنے تاج الدولہ کے لشکر کی حالت ڈوبتے سورج کے دھندلکوں اور بے کفن لاشوں جیسی ہونا شروع ہو گئی تھی، وہاں اب خود سلیمان بن قتلمش اور اس کے بیٹے قلیچ بن سلیمان کی حالت تپش اور لو میں جھلسے زندگی کے خمار سے بھی بدتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ سلیمان بن قتلمش اور اس کے بیٹے قلیچ بن سلیمان نے اپنے لشکریوں کو سنبھالنے کی سرتوڑ کوشش کی، چلا چلا کر انہیں اپنی پوری قوت سے حملہ آور ہونے کے لیے اکسایا، لیکن تاج الدولہ اور ارتق بن ارکسک کے متحدہ حملوں کے سامنے ان کی کوئی پیش نہ گئی۔ لمحہ بلمحہ ان کے پاؤں اکھڑنے لگے، یہاں تک کہ سلیمان بن قتلمش کے لشکری بھاگ کھڑے ہوئے۔ سلیمان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آ سکتی تھی کہ اس کے لشکری کچھ اس بری شکست کھا کر بھاگ اٹھیں گے۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ سلیمان بن قتلمش ایک خوددار شخص تھا، لہٰذا اس نے بھاگنے یا دشمن کے ہاتھوں گرفتاری پر موت کو ترجیح دی۔ اس نے خود اپنے خنجر سے اپنا گلا کاٹ کر اپنے آپ کا خاتمہ کر لیا۔ دوسرے مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ سلیمان بن قتلمش جنگ میں لشکر کے آگے رہتے ہوئے لڑائی کے دوران مارا گیا تھا۔ بہرحال شکست کی صورت میں اور سلیمان بن قتلمش کے مارے جانے کے بعد بچے کچھ لشکر کو لے کر سلیمان بن قتلمش کا بیٹا قلیچ بن سلیمان اناتولیا کے میدان کی طرف بھاگ گیا۔ سلیمان بن قتلمش کی ہلاکت کے بعد اناتولیا کے سلجوقیوں کی حکومت ختم نہیں ہوئی، بلکہ ان کے اندر بڑے بڑے نامور سلطان پیدا ہوئے، جن میں خاص طور پر سلطان غیاث الدین سلجوقی قابل ذکر ہے۔ اناتولیا کے میدانوں میں ان کا آخری سلطان غیاث الدین مسعود تھا، جس کی سلطنت کو مغلوں نے حملہ آور ہو کر ختم کر دیا تھا، لیکن مغل بھی وہاں پاؤں نہ جما سکے، اس لیے کہ سلجوقی ترکوں کی جگہ وہاں عثمانی ترکوں نے حکومت قائم کر لی تھی۔ دراصل عثمانی اور سلجوقی ترک ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے تھے، بلکہ ان کا جد بھی ایک ہی تھا جس کا نام اغوث خان تھا، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاصر تھا۔ اغوث خان کی مناسبت سے ترکوں کو اغوث ترک یا قوم اغوث بھی کہا گیا۔ اغوث ترکوں کی ایک شاخ ترکمان بھی تھی جو ترکی لفظ ہے اور اس کے معنی عظیم ترک کے ہیں۔ اغوث ترک نے دنیا میں عظیم الشان حکومتیں قائم کی۔ سلجوقی، عثمانی، کالی بھیڑوں والے ترک، سفید بھیڑوں والے ترک، صفوی اور ہندوستان کے قطب شاہی اور عادل شاہی خاندان
اغوس یا ترکمان ترکوں کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ دراصل ترکوں کے جد امجد کا نام اوغوز خان تھا، جس کی 2 بیویاں تھیں۔ پہلی سے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام کون خان، دوسرے کا نام آئی خان اور تیسرے کا نام ین خان تھا۔ کون خان سے عثمانی ترکوں کی نسل چلی اور دوسرے بھائیوں نے مختلف جگہوں پر اپنی رہائش اختیار کی۔ اغوز خان کی دوسری بیوی سے بھی 3 ہی بیٹے تھے، پہلے کا نام کوک خان، دوسرے کا نام تاغ خان، تیسرے کا نام تنگیز خان تھا۔ اسی تنگیز خان کی نسل سے ہی سلجوقی ترک نکلے۔ باقی 2 بھائیوں سے بھی ترکوں کی مختلف شاخیں اور نسلیں مختلف خطوں میں آباد ہوئیں۔ اغوز خان کی بڑی بیوی سے جو اس کے 3 بیٹے کون خان، آئی خان اور یلدیز خان تھے، ان کے نام ان کے باپ اغوز خان نے بڑی سوچ بچار کے بعد رکھے تھے۔ کون کے معنی سورج اور دن کے ہیں، جبکہ آئی خان کے نام آئی کے معنی چاند کے ہیں۔ تیسرے بھائی یلدیز خان کے نام کے معنی ستارے اور سیارے کے ہیں۔ اسی طرح اس کی دوسری بیوی سے جو بیٹے تھے، جن کے نام کوک خان، تاغ خان اور تنگیز خان تھے، ان میں کوک کے معنی آسمان اور نیلے کے ہیں، تاغ کے معنی پہاڑ کے، جبکہ تنگیز کے معنی سمندر کے ہیں۔ بعد میں اسی لفظ تنگیز کو بگاڑ کر منگولوں نے اپنے سردار کا نام چنگیز خان رکھ لیا۔ بہرحال اپنے باپ سلیمان بن قتلمش کے مارے جانے کے بعد اس کا بیٹا قلیج اپنے بچے کچے لشکر کو لے کر اناطولیہ کی طرف بھاگ گیا اور وہاں اس نے اپنی سلطنت کو مستحکم کرنا شروع کر دیا۔ دوسری جانب حلب شہر کا والی ابن حسین بھی بڑا عیار اور بڑا تیز شخص تھا۔ سلیمان بن قتلمش کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے شام کے حکمران تاج الدولہ کو دعوت تو دے دی، لیکن وہ جانتا تھا کہ تاج الدولہ ایک بار حلب میں داخل ہو گیا تو پھر ابن حسین کی خیر نہیں ہے، اور پھر ارتق بن ارکسک بھی چونکہ ایک لشکر کے ساتھ تاج الدولہ کے ہمراہ تھا، لہٰذا سلیمان بن قتلمش کے لشکر کا اندازہ لگاتے ہوئے ابن حسین نے جان لیا تھا کہ مختصر سے لشکر کے ساتھ سلیمان بن قتلمش تاج الدولہ اور ارتق بن ارکسک کے شہر کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ انہی اندیشوں کے تحت اس نے تیز رفتار قاصد سلطان ملک شاہ سلجوقی کی طرف روانہ کیا، سارے حالات سے سلطان کو آگاہ کیا اور ساتھ ہی سلطان سے یہ بھی التماس کی کہ میں کسی بھی صورت یہ پسند نہیں کروں گا کہ تاج الدولہ آگے بڑھ کر حلب پر قابض ہو، لہٰذا میں سلطان سے التماس کرتا ہوں کہ سلطان خود اپنے لشکر کے ساتھ آئے اور حلب شہر کو اپنے تسلط میں لے لے۔ اس طرح جہاں ابن حسین نے تاج الدولہ کو سلیمان بن قتلمش کے خلاف کیا، اب اسی انداز میں وہ تاج الدولہ کا خاتمہ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے ہاتھوں کرانا چاہتا تھا۔ اب صورتحال یہ سامنے آئی کہ سلیمان بن قتلمش کو شکست دینے اور اس کے میدان جنگ سے بھاگ جانے کے بعد تاج الدولہ نے حلب کا رخ کیا۔ ابھی وہ شہر کے قریب ہی تھا کہ ابن حسین نے اس کی طرف پیغام بھجوایا کہ میں نے ساری صورتحال سے سلطان ملک شاہ سلجوقی کو مطلع کر دیا ہے، اگر سلطان نے مجھے اجازت دی کہ میں شہر تمہارے حوالے کر دوں تو میں کسی پس و پیش کے بغیر شہر تمہارے حوالے کرنے کے بعد شہر سے نکل جاؤں گا۔ تاج الدولہ شاید ابن حسین کی عیاری سے پہلے ہی واقف تھا، اس نے ابن حسین کی ان باتوں پر اعتبار نہ کیا اور بڑی سختی سے اس نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرے کے دوران اہل شہر میں سے کچھ لوگوں نے درپردہ تاج الدولہ سے ساز باز کر لی اور اس کے ساتھ ایک وقت مقرر کیا اور اسے یقین دلایا کہ وہ اسی وقت شہر پر دروازے کھولیں گے، لہٰذا وہ اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہو کر شہر پر قبضہ کر لے۔ تاج الدولہ نے اس تجویز کو پسند کیا، لہٰذا اہل شہر نے جو وعدہ تاج الدولہ سے کیا اسے پورا کر کے دکھایا۔ جو وقت انہوں نے مقرر کیا تھا اس وقت انہوں نے شہر پناہ کے دروازے کو کھول دیا، جس کے ذریعے تاج الدولہ اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہوا۔ ابن حسین اپنی جان بچانے کے لیے شہر سے بھاگ گیا اور یوں تاج الدولہ کا حلب شہر پر قبضہ ہو گیا۔ شہر پر قبضہ کرنے کے باوجود تاج الدولہ کے لیے ایک الجھن بھی اٹھ کھڑی ہوئی، اس لیے کہ ابن حسین کا تسلط حلب شہر پر تھا، جبکہ شہر کا قلعہ جو بڑا مضبوط اور مستحکم تھا وہ ایک شخص سالم بن ملک بن مروان کے قبضے میں تھا۔ تاج الدولہ جب حلب شہر میں داخل ہوا، ابن حسین اپنی جان بچا کر بھاگ گیا، تب تاج الدولہ نے قلعے کے حاکم سالم بن ملک سے رابطہ قائم کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ بغیر کسی ٹکراؤ کے قلعہ تاج الدولہ کے حوالے کر دے، لیکن سالم بن ملک نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے تاج الدولہ کو جواب دیا کہ میں نے قلعے کے دروازے بند کر لیے ہیں۔ ابن حسین نے تاج الدولہ کے شہر میں ورود سے پہلے ہی کچھ قاصد سلطان کی طرف روانہ کر دیے تھے۔ میں قلعہ صرف سلطان ملک شاہ سلجوقی کے حوالے کروں گا، اس کے علاوہ اگر کسی نے قلعہ فتح کرنے کی کوشش کی تو میں اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اس کی مزاحمت کروں گا۔ ادھر زوبا ایک روز اسی کمرے میں جو اس کے لیے مخصوص تھا اکیلی اداس سر جھکائے ہوئے تھی کہ کھنگارتے ہوئے کمرے میں غریات داخل ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی زوبا اس کے استقبال کے لیے اس کی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔
غریاد قریب آئی، زوبا کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک نشست پر بٹھایا، خود اس کے قریب بیٹھ گئی، پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، زوبا میری بہن، میں تمہارے لیے ایک خوشخبری لے کر آئی ہوں۔ زوبا نے چونکنے کے انداز میں غریاد کی طرف دیکھا، پھر اس کی گردن جھک گئی۔ آرزوؤں کے ہجوم میں صبر و رضا کی دیواروں جیسی افسردہ دشت ویران میں کھڑے نڈھال شجر جیسی ویران اور آفاق کے اسرار میں پھنسے ابد کے مسافر جیسی ملول ہو کے رہ گئی۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنی گردن سیدھی کی اور غریاد کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی کہ غریاد میری بہن، میں ایک ایسی بدقسمت لڑکی ہوں جس پر شام سے پہلے شام سرزد ہو گئی ہے، جس کے چار سو اداسیاں بکل مارے بیٹھی ہیں، جس پر بے وقت خون بھرا خوف طاری ہو گیا ہے اور جس کے چاروں طرف بربریت بھری جدائیوں کی آنکھ مچولی شروع ہو گئی ہے۔ میری بہن، میں تو بارش میں بھیگا ایک کاغذ ہوں، میرے لیے کیا خوشخبری ہو سکتی ہے؟ غریاد نے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے زوبا کا ہاتھ پکڑ کر جھنجھوڑا اور خفگی کے انداز میں کہنے لگی، بے وقوف لڑکی، جو میں کہنا چاہتی ہوں وہ پہلے سن تو لو، بعد میں اپنے جذبات کا اظہار کرتی رہنا۔ میں تو تم پر یہ انکشاف کرنے آئی تھی کہ چند روز تک ہم یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں، صرف میں، تم، اماں اور بابا نیشا پور جائیں گے، بھائی لیوکس یہیں رہے گا۔ غریاد کے اس انکشاف پر زوبا سفید، سرخ، عنابی، گلابی پھولوں جیسی خوشکن دیومالا کی فدا کی اس دیوی جیسی پرمسرت ہو گئی تھی جس کے پر پھیلتے رہتے ہیں۔ شادمانی میں اس کی کیفیت ایسے ہو گئی تھی جیسے صحرائے کہکشاں کو زیب داستان بنایا جاتا ہے، یا صدیوں کی خوشیوں کے ملبے تلے دبے نرالے انوکھے قافلے اچانک رواں دواں ہو کر رہ گئے ہوں۔ پھر اچانک زوبا حرکت میں آئی، آگے بڑھی، غریاد کو اس نے اپنے ساتھ لپٹا لیا، کئی بار اس کی پیشانی چومی، علیحدہ ہوئی، پھر اسے مخاطب کیا، بہن یہ تو کہو یہ سارا معاملہ کیسے ہوا؟ غریاد مسکرائی، پھر وہ کہہ رہی تھی، دیکھو تمہاری محبت کا انکشاف میں نے بابا پر کیا۔ چند روز پہلے بابا نے اس موضوع پر لیوکس بھائی سے گفتگو کی اور لیوکس کے انکشاف پر بابا دنگ رہ گئے، اس لیے کہ لیوکس نے خود تمہارے لیے امیر ارسلان کا انتخاب کر رکھا تھا۔ لیوکس بھائی نے اجازت دے رکھی تھی کہ جس وقت اور جب بابا چاہیں تمہیں امیر ارسلان کے عقد میں دے دیں، لیکن اس وقت میں نے تم پر یہ انکشاف نہیں کیا تھا، اس لیے کہ لیوکس نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ وہ تو انطاکیہ میں ہی رہے گا، ہم جس وقت اور جب چاہیں نیشا پور جا سکتے ہیں۔ لیوکس سے اس گفتگو کے بعد بابا نے اپنے کچھ جاننے والوں کو نیشا پور بھجوایا۔ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ امیر ارسلان کی حویلی واقعی پہلے کی طرح خالی ہے اور کسی کو انہوں نے اپنا باغ ٹھیکے پر نہیں دیا۔ وہ شخص آج ہی نیشا پور سے لوٹ کر یہاں آیا ہے اور اس نے بابا پر انکشاف کیا ہے کہ امیر ارسلان تو نیشا پور سے باہر دشمنوں کے خلاف مہم میں مصروف ہیں، حویلی پہلے کی طرح خالی پڑی ہے، باغ بھی ٹھیکے پر نہیں دیا گیا۔ بابا کے کہنے پر جو شخص وہاں گیا تھا اس نے وہاں یہ بھی بتایا ہے کہ ہم واپس حویلی آ رہے ہیں اور باغ بھی ہم خود سنبھالیں گے۔ آج جب وہ لوٹا تو بابا نے فیصلہ کر لیا کہ ہم کل یہاں سے نیشا پور کی طرف کوچ کریں گے۔ لیوکس بھائی بھی اس سے متفق ہیں۔ اب کہو تم کیا کہتی ہو؟ جواب میں تھوڑی دیر تک زوبا گہری خوشی اور شادمانی میں ڈوبی رہی، پھر اٹھی، غریاد کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا، اسے کچھ دیر تک اپنے ساتھ لپٹائے رکھا، پھر کہنے لگی، غریاد میری بہن، تو نے میری ساری مشکلیں آسان کر دی ہیں۔ اب میرے سامنے سب سے بڑی مہم یہ ہے کہ امیر ارسلان پر کیسے انکشاف ہوگا کہ میں انہیں چاہتی ہوں، انہیں پسند کرتی ہوں۔ غریاد اس موقع پر فوراً بول اٹھی، یہاں تک تو میں نے تمہارا کام کر دیا ہے، اب امیر ارسلان پر اپنی محبت اور چاہت کا اظہار کرنا تمہارا کام ہے، اب آؤ کھانے کا وقت ہو رہا ہے، کھانا تیار کریں۔ اس کے ساتھ ہی غریاد اور زوبا ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اس کمرے سے نکل گئے۔ ارسلان ایک روز جزیرہ ابن عمر کے باہر اپنے کچھ چھوٹے سالاروں کے ساتھ چوگان کھیل رہا تھا کہ سلطان ملک شاہ سلجوقی کی طرف سے چند قاصد وہاں پہنچے، اور جب ارسلان کے سامنے انہیں پیش کیا گیا تو ارسلان نے پہلے تو ان کا جائزہ لیا، پھر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیزوں، اگر تم سلطان کی طرف سے آئے ہو تو خیریت تو ہے؟ اس پر ان قاصدوں میں سے ایک بول پڑا، امیر، سلطان اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کر چکے ہیں، ان کا رخ موصل کی طرف ہے، شاید حلب کے حالات آپ تک پہنچ چکے ہوں۔ مسلم بن قریش کے مارے جانے کے بعد ابن حسین نے حلب شہر پر قبضہ کر لیا ہے، تاج الدولہ نے شہر اپنے قبضے میں لینا چاہا، سلیمان بن قتلمش نے مزاحمت کی جس کے نتیجے میں سلیمان بن قتلمش مارا جا چکا ہے اور شہر پر تاج الدولہ کا قبضہ ہو چکا ہے۔ ارتک بن ارکسک جو کبھی آپ کے ساتھ کام کرتا رہا ہے وہ بھی تاج الدولہ کے ساتھ مل چکا ہے۔ اس وقت تاج الدولہ اور ارتک کا قبضہ صرف شہر پر ہے، اس لیے کہ شہر کا حاکم ابن حسین اپنی جان بچا کر شہر چھوڑ چکا ہے، جبکہ حلب کے قلعے پر ایک شخص سالم بن ملک قابض ہے، اس نے تہیہ کر رکھا ہے کہ وہ قلعے کا قبضہ تاج الدولہ کی بجائے سلطان ملک شاہ سلجوقی کو دے گا، اور اس مقصد کے لیے اس نے سلطان کی طرف قاصد بھی روانہ کیے تھے، جس کے جواب میں سلطان اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کر چکے ہیں۔ امیر، آپ کے نام سلطان کا پیغام یہ ہے کہ آپ سلطان سے موصل کے نواح میں ملیں، سلطان اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پڑاؤ کر کے آپ کا انتظار کریں گے، سلطان آج نہیں تو کل تک موصل پہنچ جائیں گے۔
قاصد مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ ارسلان نے اپنے قریب کھڑے ایک چھوٹے سالار کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، فی الفور یہاں سے کوچ کی تیاری کریں، لشکر آج ہی یہاں سے موصل کی طرف کوچ کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی ان قاصدوں کے ساتھ ارسلان شہر کی طرف جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے لشکر کے ساتھ جزیرہ ابن عمر سے موصل شہر کی طرف کوچ کر رہا تھا۔ ارسلان جس وقت اپنے لشکر کے ساتھ موصل کے نواح میں پہنچا تو سلطان اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ قیم الدولہ، برسق اور بدران جیسے نامور سالار بھی سلطان کے ہمراہ تھے۔ پہلے سے پڑاؤ کیے لشکر کے پہلو میں اپنے حصے کے لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دینے کے بعد ارسلان اپنے سالاروں کے ساتھ سلطان کے خیمے کی طرف روانہ ہوا۔ لشکر کے بیچ میں ہی اس کی ملاقات سلطان سے ہو گئی، اس لیے کہ سورج غروب ہو رہا تھا اور سلطان اپنے لشکر کا جائزہ لے رہا تھا۔ سلطان کے ساتھ اس وقت قیم الدولہ، برسق اور بدران بھی تھے۔ پرجوش انداز میں سلطان ارسلان سے ملا، پھر ارسلان قیم الدولہ، برسق اور بدران سے گلے ملا، پھر سب کو لے جا کر سلطان اپنے خیمے میں داخل ہوا۔ جب سب نے اپنی نشستیں سنبھال لیں تو سلطان نے انہیں مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، ارسلان، میں خصوصیت کے ساتھ تم سے مخاطب ہوں گا، اس لیے کہ میرے آنے کی علت اور وجہ قاصدوں نے تمہیں بتا دی ہوگی۔ مجھے یہاں صرف تمہارا انتظار تھا۔ آج رات کے پچھلے حصے میں لشکر یہاں سے کوچ کرے گا، ہمارا رخ حران کی طرف ہوگا۔ حران کا والی اور حکمران اس وقت ابن شاطی ہے، اگر اس نے کسی قسم کی مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو اسے کچل کے رکھ دیا جائے گا۔ دوسری بات جو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ پہلے تو میں نے ارتق بن ارکسک کو معاف کر دیا تھا، اس نے بہت سے کام میری خواہشوں، میری رضامندی کے خلاف کیے، اور پھر ڈر اور خوف کے مارے تاج الدولہ کے پاس بھاگ کر چلا گیا۔ تاج الدولہ نے حماقت یہ کی کہ میری رضامندی، میری ناراضی کو پس پشت ڈالتے ہوئے ارتق کو بیت المقدس کا والی بنا دیا۔ اب ارتق اور تاج الدولہ نے گٹھ جوڑ کر کے حلب شہر پر قبضہ کر لیا ہے، لیکن حلب کے قلعے پر ایک شخص سالم بن ملک قبضہ کیے ہوئے ہیں، اور وہ قلعے پر تاج الدولہ اور ارتق کا قبضہ نہیں ہونے دے گا۔ مجھے سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ حلب کے قبضے کے لیے سلیمان بن قتلمش جنگ میں کام آ چکا ہے، اور اس کا بیٹا بچے کچے لشکر کے ساتھ انطاکیہ کی طرف جا چکا ہے۔ اس سے تاج الدولہ اور ارتق کے حوصلے بلند ہو چکے ہیں۔ بہرحال ان دونوں سے ہم نے نمٹنا ہے، اس لیے کہ یہ عالم اسلام میں انتشار کا باعث بنتے جا رہے ہیں۔ تیسری بات جو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، جس کے متعلق میں پہلے ہی اپنے سالاروں سے گفتگو کر چکا ہوں، وہ یہ کہ اب جب کہ ہم اپنے لشکر کے ساتھ نکل چکے ہیں تو ایک اور مہم کو ہم سر کر لیں گے، اور یہ مہم الرحا کا نصرانی شہر ہے۔ الرحا کا موجودہ نصرانی حکمران کلیپس ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف سرگرمی میں مصروف رہا ہے، درپردہ اسلام کے خلاف باطنیوں کی مدد کرتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہودی تنظیم کے سربراہ عمر موسیٰ کی بھی پشت پناہی میں ملوث ہے۔ اسی کے کہنے پر حمص کا باطنی حکمران ابن ملعب بھی مسلمانوں کے خلاف کارروائیوں میں مصروف رہا ہے۔ یہ ساری قوتیں ایسی ہیں جن سے ہمیں باری باری نمٹنا ہے۔ بہرحال موصل سے نکل کر ہم حران کا رخ کریں گے، اس کے بعد ہماری منزل نصرانی شہر الرحا ہوگی، اس سے نمٹنے کے بعد ہماری منزل حلب شہر ہوگی۔ دیکھو سورج غروب ہو رہا ہے، مغرب کی نماز کے بعد کھانے کا اہتمام کیا جائے گا۔ ارسلان میرے بیٹے، میں جانتا ہوں تم سفر سے تھکے ہارے آئے ہوگے۔ سلطان کی بات کاٹتے ہوئے ارسلان فوراً بول پڑا، سلطان محترم، آپ میری اور میرے لشکریوں کی تھکاوٹ کی کوئی پرواہ نہ کیجیے۔ آج رات کے پچھلے پہر آپ کے ساتھ کوچ کرنے کے لیے بالکل تیار اور مستعد ہوں گے۔ اس موقع پر سلطان نے کچھ سوچا، پھر مسکراتے ہوئے ارسلان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ارسلان میرے بیٹے، آمد میا فارقین اور جزیرہ ابن عمر کی مہمات کو جس خوش اسلوبی سے تم نے نمٹایا ہے، اس کے لیے تمہاری ہمت، تمہاری جوانمردی قابل تعریف ہے۔ ایک مزید بات میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، اس ارتق بن ارکسک کے حوصلے بڑے بلند ہو چکے ہیں۔ کچھ مخبروں نے مجھے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ وہ لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ سلطان کا کوئی بھی سالار اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور جرت نہیں رکھتا۔ ارتق تمہارے ساتھ کام کرتا رہا ہے، تم اس کے ظاہر باطن سے اچھی طرح واقف ہو۔ اگر اس کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ تم ہی اس پر ثابت کرو کہ اس کی حیثیت میرے معمولی سالاروں سے بھی بدتر ہے۔ میرے سالاروں میں سب سے بہتر انداز میں تم ہی اسے نمٹ سکتے ہو، اس لیے کہ تمہارے ہی ساتھ وہ کام کرتا رہا ہے۔ اس موقع پر ارسلان کی چھاتی تن گئی اور وہ کہنے لگا، سلطان محترم، کچھ لوگ قبر کی 2 گز سسکتی تنہائی سے خوفزدہ ہو کر قسطوں میں مرنا پسند کرتے ہیں، ارتق بھی ان میں سے ایک ہی ہے۔ ایسے لوگ اپنی کارگزاری کی چند نقوش کو حاصل عمر رواں سمجھ کر بھول جاتے ہیں کہ ابدیت ہی انسان کا اصل گھر ہے، اور وقت دریا میں بہتا ایک چرخ ہے جو کسی بھی وقت قسمت اور مقدر کے دھاروں کا رخ بدل سکتا ہے۔ سلطان محترم، یہ ارتق اگر بڑھ چڑھ کر باتیں کرنے لگا ہے تو میں اگر کڑوی راتوں اور پریشان دنوں جیسی اس کی جرت مندی کو خوابوں کے قحط میں
उसकी महकती दहकती सांसों को जिंदगी के बदतरीन सानहे में और धन के बाजार में जर की झनकार पर लगे उसके इरादों को अश्कों में ढलती उम्मीदों में ना बदल दूं तो अपनी तलवार और खंजर की पेटी उतार कर फेंक दूंगा। अगर ये अर्तिक अपने माजी को भूलकर सिर्फ अपने हाल को एक आईना ख्याल करने लगा है तो मैं उसकी ज़ात की अना और आन में रफ्तगान के ख्यालात की उसकी सारी तरतीब ज़ात को हालात की सलीब पर लटका के रख दूंगा। आसमान के दराज दस्त तले और ज़मीन के स्याह सीने पर उसके लिए हिजरो विसाल का कोई लम्हा और आबो शराब का कोई समा नहीं रहने दूंगा। अगर वो मेरे साथ टकराता है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अंजाम के तौर पर प्यार के रास्तों के वफा जज्बे, शाम के दरख्तों पर झांकते लम्हे, खिड़कियों से झांकती हवाएं, मखरूती बारियां, नीली झाड़ियां, बादबानों की गिरहें खोली आंधियां, समातों पर उतरती आयात, सब उसके जंग आलूद सोचों और उसकी बेबसी और उसकी लाचारगी का तमस्खुर उड़ाएंगे। अरसलान मजीद कुछ कहना चाहता था कि उसी लम्हे लश्कर में मगरिब की अजान सुनाई दी। सब लोग उठ खड़े हुए। नमाज के बाद खाना खाया गया, लश्करियों को सस्ताने का मौका दिया गया और फिर उसी रात के पिछले पहर लश्कर मूसल के नवा से हरान की तरफ कूच कर गया था। जी दोस्तों, तो आपने देखी आज ये बहुत ही खूबसूरत सी वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपके इल्म में इजाफ़ा हुआ होगा और आपको पसंद आई होगी। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।